اب کتاب الصید شکار کا بیان۔ کتاب الصید ذبائح کے بعد اس لیے لائے ہیں کہ ذبیحے میں اختیار ہوتا ہے، آدمی اپنے اختیار سے بکرا ہے، گائے ہیں، اونٹ ہیں، اونٹنی ہیں، چھوٹے جو جانور ہیں اس کے اختیار میں، اس کے بس میں، ان کو پکڑ کر لٹا کر دوسرے کی مدد سے اس کو ذبح کر سکتا ہے۔ لیکن شکار میں جیسے کوئی اگر جنگل جائے یا آبادی سے باہر چلا جائے، جانور فرار ہو رہا ہو، تو ایسے موقع پر ظاہر بات ہے وہ اس کو بھاگ کر پکڑ کر اس کو لٹا کر ذبح نہیں کر سکتا۔ تو ایسی صورت میں شریعت میں اجازت ہے کہ وہ شکار کرے۔ شکار کے مختلف طریقے ہیں۔ شکاری کتے بھی ہوتے ہیں جن کو ٹرین کیا جاتا ہے، پہلے تربیت کرنا ضروری ہے، سکھانا ضروری ہے کتے کو کہ وہ جانور کو پکڑے اور اس کا گوشت نہ کھائے۔ اگر اس کا گوشت کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی کتا معلم نہیں بنا، اس کی تربیت نہیں ہوئی، ٹریننگ اس کی مکمل نہیں ہوئی۔ اور یہ عمل فقہا نے بتایا کہ کتے کو 3 مرتبہ چھوڑا جائے شکار کے لیے، اور تینوں مرتبہ بھی وہ جانور کو پکڑ لے لیکن اس کو نہ کھائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کتے کی تربیت ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے، وہ کلب معلم بن گیا، اب اس کو شکار کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ اور شکار کے لیے بھیجنے سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کتے کو چھوڑنا چاہیے۔ ایسے ہی جو اسلحہ ہیں، دھاری دھار جو آلات ہیں شکار کرنے کے، جانور کو ذبح کرنے کے، جیسے تیر ہے، برچھی ہے اور بھالے وغیرہ ہوتے ہیں، نوکیلے، اس کو تیر کے نشان ہوتے ہیں، ایسی چیزیں بھی بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اگر چھوڑیں، تیر ماریں یا کتے کو چھوڑیں اور کتا جانور کو پکڑ لے تو اب وہ جانور حلال ہے۔ اگر شکاری کے وہاں پہنچنے سے پہلے جانور مر جائے تو وہ حلال ہوگا، اور اگر شکاری کے پہنچنے تک زندہ رہے تو فوراً پہنچ کر اس کو ذبح کر دے، کیونکہ ذبح کرنے کا وقت موقع مل رہا ہے، تو اب ذبح اختیاری ضروری ہے۔ باب قتل الکلاب الا کلب صید او زرع، کتوں کو مارنے کا حکم، قتل کرنے کا حکم، البتہ شکاری یا کھیت کے کتے کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں مطلب کیا ہے کہ کتا پالنا بے فائدہ ہے، بلکہ کتا ناپاک ہے، ممکن ہے کہ برتن یا کپڑے کو گندا کرے، لیکن کتوں کو قتل کرنا وہ منسوخ ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے کتوں کو قتل کرنے سے، مار ڈالنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ کالے کتے کو مار ڈالو کیونکہ وہ شیطان ہے، شیطان کی شکل میں آتا ہے، لہذا کالے کتے کو مارنے کا حکم ہے۔ البتہ بلا ضرورت جو کتا پالتا ہے اس کے نامہ اعمال میں سے، اس کی نیکیوں میں سے روزانہ ایک قیرات نیکی عمل کم ہوتا جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی کتا اس غرض سے پالے کہ اس کے ذریعے شکار کرے یا کھیتی باڑی کی نگرانی ہو، کھیتوں کی حفاظت ہو، یا گھر کی حفاظت کے لیے اگر کوئی پالے اس مقصد سے، تو ایسی صورت میں شرعاً درست ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا شبابۃ حدثنا شعبۃ عن ابی الطیاح قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب ثم رخص لهم في كلب الصید۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم فرمایا، کتوں کو مار ڈالنے کا آپ نے حکم فرمایا، پھر فرمایا کہ لوگوں کو کتوں سے کیا کام ہے، کتوں سے کیا غرض، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شکاری کتا رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ کتوں کی انسانوں کو ضرورت نہیں ہے، البتہ شکاری کتا اگر کوئی شکار کرنا چاہتا ہو اور کلب کو، کتے کو معلم بنا دے، سکھا دے، تربیت یافتہ کر دے، اس کو ٹرین کر دے، تو پھر ایسی صورت میں شکار کرنے کے لیے یا گھر کی حفاظت کے لیے یا کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتا پالنے کی آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ حدیث نمبر 3201، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر وحدثنا محمد بن الولید حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن ابی الطیاح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العین۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا، پھر فرمایا لوگوں کو کتوں سے کیا مطلب ہے، یعنی کیا ضرورت ہے لوگوں کو کتوں کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیت کے کتے کی اور باغ کے کتے کی اجازت عنایت فرمائی، یعنی کھیت کی حفاظت کے لیے اور باغ کی حفاظت کے لیے کتا پالنے کی آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ قال بندار
العین حیطان المدینتی، عین سے کیا مراد ہے؟ شہر کے باغات، یعنی جو شہر میں جو باغ ہیں، باغ کی حفاظت کے لیے، باغ کے پھلوں کی حفاظت کے لیے، تاکہ کوئی چور اندر داخل نہ ہو سکے، اس غرض سے کتا پالنے کی آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ اسی طرح ریوڑ یعنی بکریوں کا مندہ ہے، جانوروں کا مندہ ہے، تو ان جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی کتا پالنے کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 3202، حدثنا سوید بن سعید انبأنا مالک بن انس النافع عن ابن عمر قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الکلاب۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ کتے کسی بھی وقت انسانوں پر حملہ کر سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی کتا اگر پاگل ہو جائے اور لوگوں کے لیے خطرہ بن جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کو قتل کر دینا جائز ہے۔ حدیث نمبر 3203، حدثنا ابو طاہر حدثنا ابن وهب اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن سالم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافعا صوته یأمر بقتل الکلاب وکانت الکلاب تقتل الا کلب صید او ماشیۃ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آواز بلند کرتے ہوئے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیتے ہوئے سنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند یہ اعلان فرمایا کہ کتوں کو قتل کر دو، مار ڈالو، اور کتے قتل کیے جائیں گے مگر شکار یا ریوڑ کے کتے، یعنی جو کتے شکار کے لیے پالے جاتے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بکریوں کے ریوڑ مندہ، اگر کوئی بکریاں پال رہا ہے، اس کے پاس وافر مقدار میں بکریاں ہیں اور چوری جانے کا ڈر ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو کتا پالنے کی اجازت ہے تاکہ چوروں سے حفاظت ہو۔ بہرحال بلا وجہ بے غرض کے کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ باب النہی عن اقتناء الکلب الا کلب صید او حرث او ماشیۃ، کتا پالنا منع ہے البتہ شکار کے لیے یا کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے یا جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے کو پالا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3204، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا الولید بن مسلم حدثنا الاوزاعی حدثنی یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتنى کلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط الا کلب حرث او ماشیۃ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی کتا پالے اس کے عمل میں سے روزانہ 1 قیراط کم ہوگا، یعنی اس کے نامہ اعمال میں سے اس کی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، مگر کھیت کا کتا یا ریوڑ کا کتا۔ اگر کوئی کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے یا جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا پالے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہوگا، اس کی نیکیوں میں کمی نہیں ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں سے اس کی نیکیاں کم نہیں کی جائیں گی۔ حدیث نمبر 3205، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا احمد بن عبد اللہ عن ابی شہاب حدثنی یونس بن عبید عن الحسن عن عبد اللہ بن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان الکلاب امۃ من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها الاسود البہیم وما من قوم اتخذوا کلبا الا کلب ماشیۃ او کلب صید او کلب حرث الا نقص من اجورهم كل یوم قیراطان۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امت نہ ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق نہ ہوتی اور مخلوقوں میں سے، تو میں تم کو ان کے قتل کرنے کا حکم دیتا، چونکہ کتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ اللہ کی مخلوق نہ ہوتے تو ضرور میں تم کو کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا، لیکن اب بھی ان میں سے خالص کالے کتے کو مار ڈالو، جو کالا انتہائی کالا کتا ہو وہ عام طور پر شیطان ہوتا ہے، اس کو قتل کر ڈالو۔ اور جن لوگوں نے کتا پالا مگر وہ ریوڑ یا شکار یا کھیت کا کتا نہ ہو تو ان کے ثواب میں سے روزانہ 2 قیراط کم ہوتے جائیں گے۔ اب اوپر کی حدیث شریف میں 1 قیراط کا ذکر ہے اور یہاں 2 قیراط کا، تو محدثین نے فرمایا کہ شاید کتوں کی 2 قسمیں ہوں، بعض اقسام میں 1 قیراط کی کمی ہوتی ہو اور بعض میں 2 قیراط کی۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ یہ مقامات کے مختلف ہونے کے اعتبار سے الگ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مکہ اور مدینے میں بلا ضرورت کتا پالے تو اس کے نامہ اعمال میں سے، اس کی نیکیوں میں سے روزانہ 2 قیراط کی کمی ہوگی، اور عام شہروں میں اگر کتا پالے تو
ایک قیرات کی کمی ہوگی، کیونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تمام دنیا کے شہروں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، لہذا وہاں کتا پالنا مناسب نہیں ہے۔ اور بعض احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ قیرات سے کیا مراد ہے؟ احد پہاڑ کے برابر نیکی۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ قیرات سے کیا مراد ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں بہترین نصیحت مسلمانوں کے لیے کہ بلا ضرورت شوق کے لیے کتے نہ پالیں، بلکہ ہر عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو پیش نظر رکھیں۔ حدیث نمبر 3206، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مالک بن انس عن یزید بن خصیفۃ عن السائب بن یزید عن سفیان بن ابی زہیر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اقتنى کلبا لا یغنی عنہ زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل یوم قیراط فقیل له انت سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ای ورب هذا المسجد۔ سفیان بن ابی زہیر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی بلا ضرورت کتا پالے، وہ کتا اس کے کھیت کے یا ریور کے کام نہ آتا ہو تو اس کے عمل میں سے، یعنی عمل کے ثواب میں سے روزانہ ایک قیرات کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو لوگوں نے سفیان سے پوچھا، کہا کیا آپ نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، اس مسجد کے رب کی قسم، یعنی یہ میں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص بلا ضرورت بے وجہ کسی مقصد کے بغیر کتے کو پالتا ہے تو روزانہ اس کے ثواب میں سے کمی ہوتی جائے گی۔ حدیث نمبر 3207، باب صید الکلب، کتے کے شکار کا بیان۔ کتا اگر شکار کرے تو کیا اس شکار کو کھانا جائز ہے یا نہیں، یہ تفصیلی احکام اب بیان کیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 3207، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا حيوة بن شريح حدثني ربيعة بن يزيد أخبرني أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب نأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنكم في أرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا منها بدا فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها وكلوا فيها وأما ما ذكرت من أمر الصيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کے شہر میں، ان کے ملک میں، ان کی بستی میں رہتے ہیں، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں شکار بہت ہے، اور میں شکار کرتا ہوں اپنی کمان سے اور اپنے سکھائے ہوئے کتے سے، اور اس کتے سے جو تربیت یافتہ نہیں ہے، سکھایا ہوا نہیں ہے۔ تو یہاں پر صحابی نے 3 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی کہ ہمارا قیام اہل کتاب کے درمیان ہے، ہم ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پر یہود و نصارہ بستے ہیں، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں، ان کے گلاسوں میں پانی پی سکتے ہیں؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ دریافت کیا، ہم ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر وافر مقدار میں شکار ملتا ہے، اگر میں اپنی کمان سے، تیر کمان سے شکار کروں یا سکھائے ہوئے کتے سے، کلب معلم سے شکار کروں تو کیا اس شکار کو کھا سکتا ہوں؟ اور اسی طرح اگر کلب غیر معلم، ایسے کتے سے شکار کروں جو تربیت یافتہ نہیں ہے، ٹرینڈ نہیں ہے، جس کو شکار کے آداب نہیں معلوم ہے، اگر اس کتے کے ذریعے شکار کروں تو کیا میں اس شکار کو کھا سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے بیان کیا کہ ہم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہیں تو تم ان کے برتنوں میں کھانا مت کھاؤ، مگر جب ایسی ہی مجبوری ہو، مثلا
کوئی دوسرا برتن نہ ملے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ چونکہ ان کے پاس شراب حلال ہے، جائز ہے، تو وہ لوگ اپنے گلاسوں میں شراب پیتے ہیں، اور خنزیر ان کے پاس حرام نہیں ہے، جائز ہے، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، اسی لیے یہود و نصارہ کے برتن استعمال کرنے سے بچو۔ البتہ اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ ان کے برتنوں کے سوا اور کچھ نہ ملے کھانے کے لیے، تو پھر ان کو اچھی طرح دھو کر استعمال کر سکتے ہو، ان میں کھانا کھا سکتے ہو۔ ایک مسئلہ بیان کر دیا آپ نے، اور پھر فرمایا وہ جو تم نے شکار کا ذکر کیا، تو جو شکار تم اپنی کمان سے کرو اور اس پر اللہ کا نام لو، تیر مارتے وقت، تیر چلاتے وقت اگر تم بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر مارو تو اس جانور کو کھا سکتے ہو۔ اور اسی طرح سکھلائے ہوئے کتے کے ذریعے اگر تم شکار کرو تو اس پر اللہ کا نام لے کر اگر تم کتے کو چھوڑے ہو تو اس جانور کو بھی کھا سکتے ہو۔ اور جو تم بن سکھائے ہوئے کتے سے اگر شکار کرو، جو کلب غیر معلم ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، ٹرینڈ نہیں ہے، ایسے کتے کے ذریعے اگر شکار کرو اور اس کتے کو چھوڑنے کے بعد کتا اگر جانور کو پکڑ کر رکھے اور تم وہاں پر پہنچ جاؤ اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر لو، تب ایسی صورت میں کھا سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ کلب غیر معلم ہے، ٹرینڈ نہیں ہے کتا، اور اگر جانور کو پکڑ لے، ختم کر دے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ البتہ اگر کتا پکڑ کر رکھے اور فوراً شکار کرنے والا قریب پہنچ جائے اور فوراً پہنچ کر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اگر جانور کو ذبح کر دے تو پھر ایسی صورت میں وہ جانور حلال ہوگا۔ بہرحال اس حدیث شریف میں 3 باتیں بتائی گئی۔ یہود و نصارہ، اسی طرح مشرکین ہیں، ان کے بعد بھی ان کے کچھ رسوم و رواج ہیں۔ اس حیثیت سے جہاں تک ممکن ہو سکے ان کے اختلاط سے، ان سے ملنے جلنے سے، اور ان کے برتنوں کو اور ان کے استعمال کی ہوئی چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کہیں مجبوری ہو تو اچھی طرح صاف ستھرا کر لینا چاہیے، برتنوں کو اچھی طرح دھو کر مجبوری کی صورت میں استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اور کتے کے ذریعے بھی شکار کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ کتا معلم ہو، سکھایا ہوا ہو، جانور کو صرف پکڑ کر رکھے، اس کا گوشت نہ کھا لے۔ اگر گوشت کھا لے تو پھر وہ کتا شکار کرنے والے کے لیے اس کو نہیں روکا، جانور کو نہیں پکڑا، بلکہ اپنے لیے روک لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتا ابھی معلم نہیں بنا۔ بہرحال کتے کو تربیت پہلے دینا ہے، اور اس کی نشانی بھی بتائی گئی کہ 3 مرتبہ کتے کو جانور کے پاس روانہ کیا جائے، چھوڑا جائے، اور تینوں مرتبہ بھی کتا جانور کو پکڑ لے اور اس کا گوشت نہ کھائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتے کی تربیت مکمل ہو گئی، اب وہ شکار کے قابل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3208۔ حدثنا علی بن المنذر حدثنا محمد بن فضیل حدثنا بیان بن بشر عن الشعبی عن عدی بن حاتم قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت انا قوم نصید بهذه الكلاب قال اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فقل ما امسكنا عليك ان قتلنا الا ان يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب أخر فلا تأكل۔ قال ابن ماجة سمعته يعني علي بن المنذر يقول حججت 58 حجة أكثرها راجل۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا، پس میں نے عرض کیا کہ ہم ان لوگوں میں ہیں، ہم ایک ایسی قوم ہیں جو ان کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سکھائے ہوئے کتوں کو جب چھوڑ دو اور ان پر اللہ کا نام لو۔ ٹرین کیے ہوئے تربیت یافتہ کتوں کو جو شکار کے لیے جن کو سدھایا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے، جب تم ایسے کتوں کو چھوڑ دو اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چھوڑو تو تم کھاؤ جو کچھ وہ تمہارے لیے روک کر رکھیں، ان قتلنا، اگرچہ کہ وہ جانور کو مار ڈالے، مگر یہ کہ کتا کھا لے۔ اگر کلب معلم اگر جانور کو کھا لے تو فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ، اگر کتا کھا لے تو تم مت کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس نے اپنی ذات کے لیے جانور کو پکڑا ہے، تمہارے لیے نہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ دوسرے کتے شامل ہو جائیں جن کو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر نہیں چھوڑا گیا، یا وہ کتے معلم نہیں ہیں، سکھائے ہوئے نہیں ہیں، اگر ایسے کتے بھی کلب معلم کے ساتھ شامل ہو جائیں تو پھر ایسے شکار کو تم نہ کھاؤ۔
ابن ماجہ نے فرمایا میں نے ان کو یعنی علی بن منذر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے 58 حج کیے، ان میں سے اکثر میں نے پیدل چل کر حج کیے۔ بہرحال اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ایک ایسے مقام میں، ایک ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں پر شکار بہت زیادہ ہوتا تھا، شکاری جانور، حلال جانور آسانی سے دستیاب ہوتے تھے۔ ذبح کی جیسا کہ 2 قسمیں بیان کی گئی، ایک ذبح اضطراری، ایک ذبح اختیاری۔ ذبح اختیاری کے علاوہ ذبح اضطراری، جانور اگر فرار ہو رہا ہو، بھاگ رہا ہو یا بدک جائے، یا ہرن ہے یا خرگوش ہے، اس طرح کے حلال جانور اگر جنگل میں یا کسی ایسے علاقے میں جہاں پر وافر مقدار میں جانور پائے جاتے ہیں اور کوئی شکار کرنا چاہے تو تیر کمان کے ذریعے بھی شکار کر سکتا ہے۔ اسی طرح کتے، شکاری کتے جو ہوتے ہیں جنہیں ٹرین کیا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہے، تیار کیا جاتا ہے، 3 مرتبہ کتے کو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چھوڑے اور تینوں مرتبہ کتا جانور کو پکڑ لے اور اس میں سے کچھ نہ کھائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتا تربیت یافتہ ہو گیا، قلب معلم کی تعریف میں وہ داخل ہو گیا۔ ایسے کتے کے ذریعے شکار کرنا جائز ہے اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کتے کو چھوڑنا چاہیے تاکہ وہ جانور کو پکڑ لے۔ کتا جانور کو پکڑنے کے بعد اگر جانور مر جائے تو وہ جانور حلال ہے، البتہ اگر شکاری کے اس جانور کے پاس پہنچنے تک شکار زندہ رہے، جانور زندہ رہے تو فوراً اس کو چھری لے کر ذبح کر دینا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کتا معلم نہ ہو، تربیت یافتہ نہ ہو اور جانور کو کھا لے تو پھر ایسی صورت میں اس شکار کو کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتا اگر اس جانور کو پکڑ کر کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے مالک کے لیے شکار نہیں کیا، اپنے لیے شکار کیا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کلب معلم کو چھوڑ دے اور اس کے ساتھ دوسرے کتے بھی شامل ہو جائیں شکار کرنے میں تو پھر ایسی صورت میں بھی اس شکار کو نہیں کھایا جا سکتا۔ حدیث نمبر 3209، باب صید کلب المجوسی والکلب الاسود البہیم۔ مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے کا کتا اگر شکار کرے اور اسی طرح انتہائی کالا کتا اگر شکار کرے تو کیا اس شکار کا کھانا، اس جانور کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ حدثنا عمرو بن عبد اللہ حدثنا وکیع عن شریک عن حجاج بن ارطاۃ عن القاسم بن ابی بزۃ عن سلیمان الیشکری عن جابر بن عبد اللہ قال نہینا عن صید کلبہم وطائرہم یعنی المجوس۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم کو ان کے کتے کے شکار اور ان کے پرندے کے شکار سے منع کیا گیا، یعنی مجوسیوں کے کتے اور ان کے پرندوں کے شکار سے ہم کو روکا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا کہ اگر آگ کی پرستش کرنے والے کا کتا شکار کرے یا ان کا پرندہ شکرا وغیرہ شکار کرے تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3210، حدثنا عمرو بن عبد اللہ حدثنا وکیع عن سلیمان بن المغیرۃ عن حمید بن ہلال عن عبد اللہ بن الصامت عن ابی ذر قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکلب الاسود البہیم فقال شیطان۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا انتہائی سیاہ کتے کے بارے میں، جس میں کوئی اور رنگ نہ ہو، صرف کالا کتا ہو، بلیک ہو، انتہائی ڈارک، تو ایسے کتے کے شکار کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہیں۔ تو اس سے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ کالے کتے کا شکار درست نہیں ہے کیونکہ وہ شیطان ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی حدیث شریف میں گزرا، کالے کتے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا اور شیطان کافر ہے اور کافر اور مشرک کا ذبیحہ درست نہیں، ایسا ہی قول ہے بعض علماء کا، لیکن اکثر علماء نے کالے کتے کا شکار بھی درست قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث میں کالے کتے کو شیطان سے تشبیہ دی گئی، یعنی ایسا کتا اکثر شریر اور بیکار ہوتا ہے۔ عام طور پر جو کالا کتا ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، ایذا پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا ہوتا ہے اور کسی کام کا نہیں ہوتا۔ بہرحال علماء کی مختلف رائے ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ انتہائی کالے کتے کا شکار درست نہیں ہے۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے یہی مسئلہ مستنبط کیا کہ کالے کتے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ شیطان ہے اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے، کافر ہے،
جب کافر اور ذبیحہ اور مشرک کا ذبیحہ درست نہیں ہے تو اسی طرح شیطان کا ذبیحہ بھی درست نہیں ہے، اور کالا کتا بھی شیطان ہے، لہذا کالے کتے کا کیا ہوا شکار کھانا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3211، باب صید القوس، تیر کمان کے شکار کا حکم۔ حدثنا ابو عمیر عیسی بن محمد النحاس و عیسی بن یونس الرملی قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما ردت عليك قوسك۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کھاؤ اس شکار کو جو تمہاری کمان کرے، یعنی تیر کے ذریعے شکار کیا جائے تو اس شکار کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص جنگل میں یا ایسے علاقے میں جہاں پر کثرت سے جانور پائے جاتے ہیں اور اجازت ہے شکار کی، وہاں پر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر چلائے اور اس تیر سے جانور زخمی ہو کر مر جائے تو اس جانور کو کھانا جائز ہے، البتہ شکار کرنے کے بعد، تیر چلانے کے بعد اس جانور کا تعاقب کیا جائے، فوراً اس کو پکڑ لیا جائے۔ اگر شکار کے قریب پہنچنے تک شکار زندہ رہے، زندہ ملے تو اس کو فوراً ذبح کر دینا چاہیے، اور اگر زندہ نہ ملے، مر جائے تو اس شکار کو کھانا جائز ہے، کیونکہ یہ ذبح اضطراری ہے، یعنی جس میں انسان کو پکڑ کر، جانور کو پکڑ کر ذبح کرنے کی قدرت نہیں ہے، اس لیے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کلب معلم تربیت یافتہ کتے کو چھوڑے، یا پھر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر چلائے۔ حدیث نمبر 3212، حدثنا علی بن المنذر حدثنا محمد بن فضیل حدثنا مجالد بن سعید عن عامر عن عدی بن حاتم قال قلت یا رسول اللہ انا قوم نرمی قال اذا رمیت وخزقت فکل ما خزقت۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیر انداز لوگ ہیں، تیر چلانے میں ماہر ہیں، تیر چلاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تیر مارو اور وہ گھس جائے، یعنی زخم کر کے اندر گھس کر خون بہا دے جانور کا، تو تم اس جانور کو کھا لو، خون بہا دے تو کھاؤ اس جانور کو جس کو تم پھاڑ دو، یعنی جب تیر چلاؤ اور وہ تیر جانور کو زخمی کر دے اور اس کا خون بہا دے تو پھر ایسی صورت میں اس جانور کو کھانا جائز ہے، اس کا گوشت حلال ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جانور پر تیر چلائے، حلال جانور پر، تو پھر ایسی صورت میں اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3213، باب الصید یغیب لیلۃ، اگر کوئی تیر چلائے، تیر چلانے کے بعد جانور بچ کر نکل جائے، فرار ہو جائے اور ایک رات کے بعد ملے، ایک رات تک تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے، تو پھر ایسی صورت میں کیا اس جانور کے گوشت کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ حدثنا محمد بن یحیی حدثنا عبد الرزاق انبأنا معمر عن عاصم عن الشعبی عن عدی بن حاتم قال قلت یا رسول اللہ ارمی الصید فیغیب عنی لیلۃ قال اذا وجدت فیہ سہمک ولم تجد فیہ غیرہ فکلہ۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شکار کے جانور کو تیر مارتا ہوں، پھر وہ ایک رات تک میری نظر سے غائب ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس میں اپنا تیر دیکھو اور اپنے تیر کے سوا کوئی اور زخم یا مار کا اثر یا چوٹ کا نہ دیکھو تو اس کو کھاؤ۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جانور پر تیر چلائے، نشانہ بنائے کسی جانور کو، حلال جانور کو، اور وہ تیر لگتے ہی جانور فرار ہو جائے اور اس کو نہ ملے، ایک دن یا ایک رات پورا مکمل گزر جائے، اس کے بعد تلاش کرتے کرتے جب اس کو جانور مل جائے اور اس جانور کو صرف اسی کا تیر لگا ہوا ہو اور کسی کا تیر لگا ہوا نہ ہو، یا پھر اس جانور کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ اسی کے تیر سے مرا ہے، اوپر بلندی سے گرنے کی وجہ سے یا دب جانے کی وجہ سے نہیں مرا ہے، تب ایسی صورت میں کھا سکتا ہے، کیونکہ اس سے گمان غالب یہ ہوتا ہے، ظن غالب، کہ وہ جانور اسی تیر کے زخم، اسی تیر کے
کی قوت سے مرا ہے جو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر مارا گیا تھا۔ البتہ صحیحاً یعنی بخاری اور مسلم کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ مگر جب تم اس کو پانی میں پاؤ تو مت کھاؤ، کیونکہ معلوم نہیں کہ وہ تمہارے تیر لگنے سے مرا ہے یا پانی میں گرنے سے۔ یعنی جب جانور کا شکار کیا جائے اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر چلائی جائے اور جانور فرار ہو جائے، بھاگتے بھاگتے وہ اگر ندی میں گر جائے، پانی میں گر جائے، تو ایسی صورت میں اس کو کھانا درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اب شبہ ڈاؤٹ پیدا ہو گیا کہ وہ جانور تیر لگنے کی وجہ سے مرا ہے یا پھر پانی میں گر جانے کی وجہ سے۔ بہرحال جہاں شک ہو، ڈاؤٹ ہو، شبہ پیدا ہو جائے، وہاں پر بچنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص جانور پر تیر چلائے، تیر کا نشانہ بنائے کسی حلال جانور کو اور فوراً اس کی تلاش میں روانہ ہو جائے اور اس کا تعاقب کرے اور بیچ میں نہ رکے اور پھر وہ اس جانور کو پالے، اسی کا تیر لگا ہوا ہے، کوئی اور دوسرا تیر، نامعلوم تیر اس کے جسم میں پیوست نہیں ہے اور اس کو یعنی اس اندر دھنسا ہوا، کوئی ممکن ہے کہ کوئی دوسرا شخص بھی تیر چلایا ہو اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشرک ہو یا کافر ہو، غیر مسلم ہو، یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھے بغیر تیر چلا دیا ہو، اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شکار تیر لگنے کے بعد غائب ہو جائے اور تم اس جانور میں صرف اپنا تیر پاؤ اور اس کے سوا کوئی دوسرا تیر نہ ہو، زخم کا اثر یا چوٹ کا اثر نہ ہو، تو تم پھر اس کو کھا سکتے ہو۔ تو بہرحال جانور پر تیر چلانے کے بعد اس کا تعاقب کرنا ہے، اگر وقت گزر جائے اس کو تلاش نہ کرے، بعد میں اس کو ایسے ہی جنگل کی خاک چھانتے ہوئے اگر اس کو مل جائے، یعنی مثال کے طور پر کوئی شکار کے لیے نکلا تھا اور تلاش کرتے کرتے تیر لگنے کے بعد جانور کو وہ اس کی طرف توجہ نہیں کیا، دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا، بعد میں اس کو وہ جانور اگر راستے میں کہیں نظر آ جائے تو وہاں پر چونکہ شک اور شبہ پیدا ہو گیا کہ وہ جانور تیر لگنے سے ہی مرا ہے یا کسی اور جانور نے اس کو مار ڈالا ہے یا وہ بلندی سے گر کر مر گیا ہے یا کوئی اور وجہ ممکن ہے کہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی وجہ سے مر گیا ہو، اسی لیے ایسے جانور کو کھانے سے منع کیا گیا۔ حدیث نمبر 3214، باب صید المعراض، معراض کے شکار کا بیان۔ معراض یعنی اگر تیر مارنے کے بعد تیر اگر مڑ کر لگے، جانور کو پلٹ کر لگے یا بھالا ہے، اس کی جو نوکیلی جو چھری ہوتی ہے اس کے بجائے اگر اس کا ڈنڈا لگے، کوئی چوڑائی میں اگر وہ لگ جائے جانور کو ہتھیار، وہ آلہ، اور وہ اس کی وجہ سے دب کر مر جائے، تو پھر ایسے جانور کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مردار ہے، کیونکہ اصل مقصد ذبح میں جانور زخمی ہو کر اس کا خون نکل جانا ہے، اور معراض یعنی اگر چوڑائی میں جا کر اگر لگ جائے بھالا، تیر وغیرہ، نوکیلی جگہ اس کی نہ لگے بلکہ جو پچھلا حصہ ہے تیر کا یا اسی طرح بھالے کا یا ڈنڈے کا اگر ایسا لگ جائے اور جانور اس کی وجہ سے مر جائے، تو پھر ایسی صورت میں وہ جانور مردار ہے، لہٰذا اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ حدثنا عمر بن عبداللہ حدثنا وکیع وحدثنا علی بن المنذر حدثنا محمد بن فضیل قال حدثنا زکریا بن ابی زائدۃ عن عامر عن عدی بن حاتم قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصید بالمعراض قال ما اصبت بحده فقل وما اصبت بعرضه فهو وقید۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، معراض یعنی چوڑائی میں اگر جا کر لگ جائے، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی تیر مارے اور وہ تیر اس طرح پلٹ کر لگ جائے یا بھالا پھینکے، برچھی پھینکے، اس کا نوکیلا حصہ لگنے کے بجائے اگر وہ پلٹ کر ایسا چوڑائی میں لگ جائے جانور کو اور جانور اس کے دباؤ کی وجہ سے، اس کے پریشر کی وجہ سے مر جائے، تو پھر ایسی صورت میں وہ جانور حرام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عدی بن حاتم نے پوچھا کہ معراض کے شکار کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو اس کی نوک سے مرے، نوکیلے حصے سے مر جائے جانور اور تم بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اس کو چھوڑے تھے تو تم اس کو کھا سکتے ہو، اور جو عرض میں چوڑائی میں لگ جائے، جانور کو سیدھا لگنے کے بجائے تیر جا کر اس طرح چوڑائی میں لگ جائے، ایسے ہی برچھی اور بھالا ہے جس کا ایک کنارہ نوکیلا ہوتا ہے، سیدھا جانے کے بجائے اگر چوڑائی میں لگ جائے، ڈنڈا جو بھی جا کر لگ جائے اور وہ جانور ڈنڈے کے یا برچھی اور بھالے کے پریشر، اس کے دباؤ کی وجہ سے مر جائے، تو وہ جانور مردار کے حکم میں ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی لاٹھی یا پتھر کی مار سے مار دے تو وہ جانور مردار ہے. جیسے اگر کوئی لاٹھی سے مار ڈالے بھینس کو یا ہرن کو یا خرگوش کو تو پھر وہ مردار ہوگا، کیونکہ اصل مقصد ذبح میں جانور کے خون کو بہانا ہے. چوڑائی میں اور پریشر سے لگنے سے مار اس سے وہ مر جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا. حدیث نمبر 3215. حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا وكيع عن نبيه عن منصور عن ابراهيم عن حمام بن الحارث النخعي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال لا تأكل الا ان يخزق. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراض کے بارے میں دریافت کیا کہ شکار میں اگر تیر یا برچھی یا بھالا اگر چوڑائی میں جا کر لگ جائے جانور کو اور وہ اس کی وجہ سے مر جائے تو کیا وہ جانور حلال ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مت کھاؤ مگر یہ کہ جب وہ پھاڑ ڈالے، یعنی برچھی بھالا لگنے کے بعد جانور کا جسم کٹ جائے اور اس کا خون بہہ جائے تو ایسی صورت میں کھا سکتے ہو، ورنہ اگر صرف لاٹھی برچھی بھالے وغیرہ کے پریشر سے اس کے دباؤ سے اس کے وزن سے اگر وہ مر جائے جانور اور اس کا جسم نہ کٹے تو پھر ایسی صورت میں اس جانور کو کھانا حلال نہیں ہے. حدیث نمبر 3216. باب ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ. جو ٹکڑا زندہ جانور میں سے کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے. جانور کو ذبح نہیں کیا گیا اور اس کے جسم کا کوئی عضو کوئی حصہ اگر کاٹ دیا جائے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ وہ جانور حلال ہو جیسے گائے بھینس بکری وغیرہ. حدثنا یعقوب بن حمید بن کاسب حدثنا معن بن عیسان ہشام بن سعد عن زید بن اسلم عن ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فما قطع منها فهو میتۃ. یعنی سمجھا نا، زندہ جانور کا اگر کوئی عضو کاٹے تو کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ تو زندہ جانور کا کوئی عضو اگر کوئی حصہ جسم کا کوئی پارٹ اگر کاٹ لیا جائے تو وہ مردار ہے، ذبح کیے بغیر. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ٹکڑا زندہ جانور کا کاٹ لیا جائے مثلا اس کا ہاتھ یا پیر یا سرین وغیرہ تو وہ مردار ہے، اگرچہ کہ جانور حلال ہے لیکن جانور کو ذبح کیے بغیر اگر کوئی اس کا عضو کوئی حصہ جسم کا کوئی پارٹ اگر الگ کر دیا جائے اور اس کو کوئی کھانا چاہے تو نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ مردار کے حکم میں ہے. حدیث نمبر 3217. حدثنا ہشام بن عمار حدثنا اسماعیل بن عیاش حدثنا ابو بکر الحذلی عن شہر بن حوشب عن تمیم الداری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان قوم یجبون اسنمۃ الابل ویقطعون اذناب الغنم الا فما قطع من حی فهو میت. تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پیشن گوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اونٹوں کی کوہان، اونٹ کے اوپر جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کی پیٹھ پر کوہان، وہ لذیذ گوشت ہوتا ہے اس کا، اور بکریوں کی دمیں کاٹ لیں گے. آگاہ رہو سنو، زندہ جانور سے جو حصہ کاٹا جائے وہ مردار ہے. یعنی قیامت کے قریب ایک ایسی قوم ہوگی، چند ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اونٹوں کو ذبح کیے بغیر اونٹ کے کوہان کا گوشت کھانے کے لیے جو لذیذ ہوتا ہے اونٹ کی کوہان کو کاٹیں گے اس کو ذبح کیے بغیر اور بکریوں کی دموں کو کاٹ ڈالیں گے اور کھائیں گے. لہذا تم اس سے بچو، محفوظ رہو، کیونکہ زندہ جانور کا جو حصہ کاٹا جاتا ہے وہ مردار ہی کے حکم میں ہوتا ہے، وہ مردار ہے، اس کو نہیں کھا سکتے. حدیث نمبر 3218. بابو صید الحیتان والجرات. مچھلی اور ٹڈی کا شکار. حدثنا ابو مصعب حدثنا عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابی عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احلت لنا میتتان الحوت والجراد. مچھلی اور ٹڈی کا گوشت کھانے کا بیان. مچھلی کو ذبح کیے بغیر کھانا جائز ہے. دو مردار ہمارے لیے حلال کیے گئے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مچھلی ہے اور دوسری ٹڈی ہے. اور دو خون کا بھی ذکر ہے، جگر اور طحال یعنی کلیجی اور تلی، اس کو بھی کھانا جائز ہے جبکہ دیگر خون حرام ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے
دو مردے حلال قرار دیے گئے، ایک مچھلی دوسرے ٹڈی، یعنی مچھلی کو اور ٹڈی کو ذبح کیے بغیر کھانا جائز ہے۔ حدیث نمبر 3219، حدثنا ابو بشر بکر بن خلف و نصر بن علی قال حدثنا زکریا بن یحیی بن عمارۃ حدثنا ابو العوام عن ابی عثمان النہدی عن سلمان قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجراد فقال اکثر جنود اللہ لا آکلہ ولا احرمہ۔ سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ٹڈی کے بارے میں، کیا ٹڈی کا کھانا جائز ہے، جھینگے وغیرہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا لشکر ہے، نہ میں اس کو کھاتا ہوں اور نہ ہی اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈیوں کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو کھاتا بھی نہیں اور حرام بھی قرار نہیں دیتا۔ اسی سے امام شافعی استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جھینگے وغیرہ کھانا جائز ہے شافعی مسلک میں، اور ضب وغیرہ گھوڑ پوڑ کا بھی ذکر جیسا کہ ترمذی کے اطعمہ کے بیان میں گزر چکا کہ اس کا کھانا ان کے پاس جائز ہے، جبکہ احناف کے پاس ضب یعنی گھوڑ پوڑ کا کھانا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3220، حدثنا احمد بن منیع حدثنا سفیان بن عیینۃ عن ابی سعید بن سعد البقال سمع انس بن مالک یقول کن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحادین الجراد علی الاطباق۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپس میں ایک دوسرے کو ٹڈیوں کو طبق میں رکھ کر تحفہ بھیجا کرتی تھیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اسی سے استدلال کرتے ہوئے جن فقہا کے پاس دلیل پیش کرتے ہوئے جن فقہا کے پاس ٹڈی کو کھانا جائز ہے، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ازواج مطہرات خود آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرتی تھی، طبق میں کشتی میں رکھ کر یہ ٹڈیاں روانہ کرتی تھیں۔ حدیث نمبر 3221، حدثنا ہارون بن عبداللہ الحمال وحدثنا حاشم بن القاسم حدثنا زیاد بن عبداللہ بن علاتۃ عن موسیٰ بن محمد بن ابراہیم عن ابیہ عن جابر وانس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دعا علی الجراد قال اللہم اہلک کبارہ واقتل صغارہ وافسد بیضہ واقطع دابرہ وخذ بافواہہا عن معایشنا وارزاقنا انک سمیع الدعاء۔ فقال رجل یا رسول اللہ کیف تدعو علی جند من اجناد اللہ بقطع دابرہ؟ قال ان الجراد نثرة الحوت في البحر۔ قال ہاشم قال زیاد فحدثنی من رأى الحوت ينثره۔ جابر بن عبداللہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بددعا کرتے تھے ٹڈی پر، ٹڈیوں کے لیے جب بددعا فرماتے آپ تو یہ کہتے اللہ سے عرض کرتے اے اللہ ہلاک کر دے بڑی ٹڈیوں کو اور مار ڈال چھوٹی ٹڈیوں کو، اور ان کے انڈے بگاڑ دے تاکہ انڈوں سے ان کے بچے پیدا نہ ہوں، اور ان کی اصل مٹا دے یعنی ان کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ پھینک ان کی نسل کو ختم کر دے اور ان کے منہ بند کر دے ہماری روزیوں سے کہ وہ ہمارا غلہ اور اناج اور میوہ کھانے نہ پائیں، جو تباہی مچاتے ہیں ٹڈے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی دعا فرمائی، ان کے لیے بددعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہوں کو بند کر دے ہماری روزیوں سے کہ وہ ہمارا غلہ اور اناج اور میوے کھا نہ سکیں، اور ہم کو روزی دے، تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ تو ایک شخص نے جب ٹڈیوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بددعا کرتے ہوئے سنا تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹڈیوں پر کیسے بددعا کرتے ہیں ٹڈیوں کے لیے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک بڑا لشکر ہے، آپ ان کی نسل کی ختم ہونے کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹڈی مچھلی کی چھینک سے نکلتی ہے دریا میں۔ ہاشم نے کہا، راوی کہتے ہیں زیاد نے کہا جو اس حدیث کے راوی ہیں، مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا اس نے دیکھا مچھلی چھینک رہی تھی ٹڈیوں کو، مچھلیوں کی چھینک سے ٹڈیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈیوں کے لیے بددعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو ختم کر دے، تباہ کر دے، تاکہ وہ لوگوں کو بگاڑ نہ دیں، لوگوں کے اندر فساد پیدا نہ کریں۔ اب یہ ٹڈیاں کہاں ہوتی ہیں؟
اس زمانے میں ٹڈی کی بہت ساری تحقیقات ہوئی ہیں اور معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی ایک قسم ہے من جملہ انواع کے کئی اقسام میں سے ایک قسم ہے ٹڈیوں کی، اور اوپر ایک حدیث میں گزرا کہ وہ اللہ کے سب لشکروں میں زیادہ ہے، یعنی اللہ کی جو مخلوق ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کے رب کی مخلوق کو صرف آپ کا رب ہی جانتا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بہت ساری مخلوق ایسی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ بہرحال یہ ٹڈیاں بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، تو شاید اس حدیث کا یہ مطلب ہوگا کہ اول جو ٹڈی کا وجود ہوا، سب سے پہلے جو ٹڈی پیدا ہوئی وہ مچھلی کی چھینک سے ہوئی، اور ممکن ہے کہ اب بھی ایسا ہو کہ بعض ٹڈیاں مچھلی کی ناک سے بھی نکلتی ہوں، جیسا کہ خود یہ راوی زیاد نے سنا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب مچھلی چھینکتی ہے تو ٹڈیوں کو باہر نکالتی ہے اپنی ناک سے۔ لیکن اس زمانے میں ٹڈیوں کے انڈے بکثرت پہاڑوں میں ملتے ہیں، پہاڑی جو علاقے ہوتے ہیں، اور لوگ انڈوں کو خراب کرنے پر مقرر کیے جاتے ہیں اور حکومت کی طرف سے اس پر ان کو انعام ملتا ہے۔ بہرحال یہ ٹڈی کا کھانا، جھینگے وغیرہ کھانا احناف کے پاس جائز نہیں ہے، جیسا کہ اس حدیث شریف سے بھی ثابت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، اور جہاں ذکر ہے ٹڈیوں کے کھانے کا تو وہاں پر ممکن ہے کہ وہ حکم حرام قرار دیے جانے سے پہلے کا ہے، پہلے حرام نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے احتیاط فرمائی، جیسا کہ ٹڈیوں کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کھاتا بھی نہیں، اور چونکہ حرمت کا صراحت کے ساتھ کوئی حکم نہیں آیا، حرام نہیں قرار دیا گیا صراحت کے ساتھ، اس لیے میں اس کو حرام بھی قرار نہیں دیتا۔ لیکن یہ بعد والی حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ٹڈیوں سے محفوظ رہنے کی آپ نے دعا کی اور امت کو اس کے کھانے سے منع فرمایا۔ بہرحال ایک حدیث کو امام شافعی نے اختیار کیا اور ان کے پاس ٹڈیوں کو، جھینگوں کو کھانا جائز ہے، جبکہ احناف کے پاس گھوڑ پوڑ ٹڈیاں وغیرہ کھانا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3222، حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع حدثنا حماد بن سلمۃ عن ابن المحزم عن ابی ہریرہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ او عمرۃ فاستقبلنا رجل من جراد او ضرب من جراد فجعلنا نضربهن بأصواتنا ونعالنا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلوہ فإنہ من صید البحر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حج یا عمرے کے لیے، حج یا عمرے کی نیت سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہمارے سامنے ایک گروہ آیا، رجل من جراد، ٹڈیوں کا ایک گروہ یا ایک قسم کی ٹڈیاں آئیں، تو ہم ان کو مارنے لگے اپنے کوڑوں سے اور جوتوں سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سمندر کے شکار میں سے ہے، لہٰذا تم اس کو کھا سکتے ہو۔ حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا جائز نہیں ہے اور شکار کھانا بھی جائز نہیں ہے، لیکن بحری شکار، سمندری شکار حلال قرار دیا گیا۔ احل لکم صید البحر ما دمتم حرما، یعنی سمندری شکار حلال ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو، لیکن خشکی کا شکار، زمین پر رہنے والے جانوروں کا شکار محرم کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، البتہ جب احرام اتار دیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تب شکار کرنے کی اجازت ہے۔ تو صحابہ جب مارنے لگے ٹڈیوں کو اپنے کوڑوں سے اور جوتوں سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت احرام میں سمندری شکار حلال ہے محرم کے لیے، لہذا تم اس کو کھا سکتے ہو۔ حدیث نمبر 3223، باب ما ینہی عن قتلہ، کون سے جانوروں کو قتل کرنا منع ہے۔ حدثنا محمد بن بشار و عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا ابو عامر العقدی حدثنا ابراہیم بن الفضل عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل السرد والضفدع والنملة والہدہد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا چڑیا کو قتل کرنے سے، اور مینڈک کو، اور چیونٹی کو، اور ہدہد کو قتل کرنے سے۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی پرندوں پر بھی حکومت تھی، سورہ نمل میں اس پرندے کا ذکر ہے ہدہد کا۔ بہرحال اس ہدہد کو اور مینڈک اور چیونٹی اور چڑیا وغیرہ کو قتل کرنا، مار ڈالنا منع ہے۔ حدیث نمبر 3224، حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا عبد الرزاق انبأنا معمر عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابن عباس قال
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل 4 من الدواب النملة والنحل والہدہد والسرد۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کو مار ڈالنے سے منع فرمایا: چیونٹی اور شہد کی مکھی اور ہدہد اور چڑیا۔ حدیث نمبر 3225۔ حدثنا احمد بن عمرو بن السرحی و احمد بن عیسی المصریانی قال حدثنا عبداللہ بن وہب اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب و ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ عن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان نبیا من الانبیاء قرصته نملة فامر بقریۃ النمل فاحرقت فاوحى اللہ عز وجل الیہ فی ان قرصتک نملة اہلکت امة من الامم تسبح۔ حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا ابو صالح حدثنا لیث عن یونس عن ابن شہاب باسنادہ نحوہ وقال قرصت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ انبیاء میں سے ایک نبی کو ایک چیونٹی کاٹی، بس انہوں نے حکم دیا کہ چیونٹیوں کا سارا جھتا جلا دیا جائے، جہاں چیونٹیاں رہتی ہیں چیونٹیوں کے بل کو انہوں نے جلانے کا حکم دیا۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل کی کہ تم کو تو صرف ایک چیونٹی نے کاٹا تھا اور تم نے اس کے بدلے ایک پوری امت کو، چیونٹیوں کی پوری جماعت کو ہلاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح پڑھا کرتی تھیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے انسان اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے ہیں، ایسے ہی جانور، چرند، پرند، ہر شے اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن اپنی اپنی وسعت اور اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے۔ چنانچہ اس حدیث شریف میں بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ظلم کرے صرف اسی سے بدلہ لیا جائے، ایک کے بدلے کئی اور لوگوں کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ، ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ جس سے تکلیف پہنچے شریعت صرف اسی سے انتقام لینے کی اجازت دیتی ہے۔ معاف کر دینا بڑی دولت ہے، بہتر ہے، تاہم اگر کوئی بدلہ لینا ہی چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی احکام دیے گئے کہ جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی کو چیونٹی نے کاٹا، تکلیف پہنچائی، تو انہوں نے چیونٹیوں کے پورے بل کو جلانے کا حکم دیا، تو اللہ نے وحی فرمائی، آگاہ کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چیونٹی نے کاٹا تھا آپ کو، تو آپ نے پوری چیونٹیوں کو ختم کر دیا، حالانکہ یہ چیونٹیاں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ اور دوسری روایت بھی اسی طرح ہے، بس اس میں لفظ الگ ہے، قرصت ہے، ضمیر نہیں ہے، یعنی سابقہ روایت کی طرح ہی ہے کہ ایک چیونٹی نے ایک نبی کو کاٹا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، تو انہوں نے پورے چیونٹیوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ حدیث نمبر 3226۔ باب النہی عن الخذف، چھوٹی کنکریاں مارنے کی ممانعت۔ چھوٹی کنکریاں مارنا منع ہے۔ جیسے عام طور پر اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھیل کے طور پر انگلیوں سے، غلیل سے کنکریاں مارا کرتے ہیں، اس سے منع کیا گیا کیونکہ یہ بے فائدہ وقت کو ضائع کرنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، اور اس میں نقصان کا بھی اندیشہ ہے کہ اگر وہ کنکری یا وہ چیز کسی آنکھ یا دانت کو لگ جائے اور آنکھ پھوٹ جائے یا دانت ٹوٹ جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کو تاوان دینا ہوگا، دیت اس پر لازم ہوگی۔ اسی لیے شریعت ایسے بیکار کاموں سے منع کرتی ہے اور روکتی ہے کہ ایسے بیکار کام، چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی ممکن ہے کہ کبھی چھوٹی کنکری کی وجہ سے ہی کسی انسان کو نقصان ہو جائے، تکلیف پہنچ جائے، کسی کی آنکھ میں چلی جائے تو اس کو اینک لگانے کی ضرورت پڑ جائے، اسی لیے ایسے بیکار کاموں سے روکا گیا۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا اسماعیل بن علیۃ عن ایوب عن سعید بن جبیر ان قریبا لعبد اللہ بن مغفل خذف فنہاہ وقال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الخذف
وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين قال فعاد فقال احدثك ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نهى عنه ثم عدت لا اكلمك ابدا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مغفل کے ایک عزیز نے، قریبی رشتہ دار نے خذف کیا یعنی کنکری ماری، تو انہوں نے ان کو منع کیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مارنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ نہ اس سے شکار ہوتا ہے اور نہ ہی دشمن کو تکلیف پہنچتی ہے۔ چھوٹی موٹی کنکری پھینکنے سے کچھ نہیں ہوتا، شکار اگر کر رہا ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اگر دشمن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو ایسی چھوٹی کنکری سے اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا، لیکن اس کا وبال یہ ہوتا ہے چھوٹی کنکری غفلت میں ماری جاتی ہے یا کھیل کے طور پر تو کبھی کسی کی آنکھ میں چلے جا سکتی ہے، ممکن ہے کہ کسی کی آنکھ میں چلی جائے اور اس کی آنکھ پھوڑ دے، یا کسی کے دانت کو لگ جائے پریشر کے ساتھ اور اس کا دانت ٹوٹ جائے۔ تو اس نے یہ سن کر پھر خذف کیا۔ ایک صحابی اپنے قریبی رشتہ دار کو کنکری مارنے سے منع کیے، لیکن وہ شخص باز آنے کے بجائے، رک جانے کے بجائے پھر دوبارہ کنکری مارا، تو عبداللہ بن مغفل نے کہا کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مارنے سے منع فرمایا، پھر تم دوبارہ وہی کام کرتے ہو، میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا۔ تو یہ صحابی کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ دین کی وجہ سے کسی پر غصہ ہونا یا جو شریعت کے خلاف کوئی عمل کرے تو اس سے بغض کا، نفرت کا اظہار کرنا جائز ہے، اور اگر کوئی حقیقی حکم، شرعی احکام معلوم ہونے کے باوجود ان کے خلاف پر اصرار کر رہا ہے تو پھر ایسے شخص سے تعلقات کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بھی جب معلوم ہوا کہ ایک شخص نے دین میں ایک نئی چیز ایجاد کی ہے بدعت، تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو بہرحال یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ عمل رہا ہے کہ جو شخص شرعی احکام کا مذاق اڑائے یا شرعی حکم معلوم ہونے کے باوجود اس کے خلاف کرے، خلاف ورزی کرے، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تو ایسے شخص سے تعلقات کو ختم کر دینا چاہیے، اس سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے اور اس سے بالکلیہ طور پر دوری اختیار کر لینا چاہیے۔ سمجھانے کے باوجود، نصیحت کرنے کے باوجود اگر نہ مانے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، اور ترک تعلق کے ذریعے اگر اس کی تنبیہ ہو سکتی ہے، وہ باز آ سکتا ہے، تو اس سے پھر تعلق کو بھی ترک کر دینا چاہیے، تعلقات کو ختم کر دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 3227 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبید بن سعید وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قتادة عن عقبة بن الصهبان عن عبد الله بن مغفر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنها لا تقتل الصيد ولا تنكي العدو ولكنها تفقأ العين وتكسر السن۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خذف سے منع فرمایا، یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنے سے آپ نے روکا اور فرمایا ان سے نہ شکار ہوتا ہے، شکار مرتا ہے، اور نہ ہی دشمن زیر ہوتا ہے۔ چھوٹی کنکری مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کسی کا بال بیکا نہیں ہوتا۔ جانور اگر شکار کرنا چاہتے ہو، چھوٹی کنکری مارنے سے جانور بھی نہیں مرتا، اور دشمن کو ایذا پہنچانا چاہتے ہو، تکلیف دینا چاہتے ہو، تو اس سے دشمن کا کچھ نہیں بگڑتا۔ البتہ چھوٹی کنکری آنکھ پھوڑ دیتی ہے، کسی کی آنکھ میں اگر چلی جائے تو اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے اور اس سے دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ کھیل میں، مذاق میں اگر کوئی کنکری مارے، اب کنکری سے مراد اب اس زمانے میں جیسے کوئی دوران طالب علمی جیسے پین کا کیپ ہوتا ہے یا کوئی کنجی وغیرہ ایسی چیزیں اگر کوئی کھیل رہے ہیں اور اس سے کسی کو نقصان پہنچ جائے، تو اسی لیے ایسی چیزوں سے احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا کہ مذاق میں بھی یا کھیل کے طور پر بھی ایسی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل اخلاق کے اور آداب کے خلاف ہے۔ باب قتل الوزغی، گرگٹ اور چھپکلی کو مار ڈالنے کا بیان۔ اگرچہ کہ یہ جانور کسی کو نہ کاٹتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، لیکن ان سے دل کو نفرت پیدا ہوتی ہے، اسی لیے قتل کرنے کا، مار ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ اور گرگٹ اور چھپکلی، اور بعض محدثین نے فرمایا کہ ان میں زہر ہوتا ہے، اسی لیے ان کو ختم کر دینا چاہیے۔
بعض محدثین نے فرمایا کہ گرگٹ اور چھپکلی کو مار ڈالنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ عرب کے ملک میں اونٹنی کا تھن پکڑ کر دودھ چوس لیتے ہیں، یعنی جو جانور انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں، دودھ فراہم کرتے ہیں، گوشت کے ذریعے فائدہ پہنچاتے ہیں، ایسے جانوروں کے اندر وہ اپنا زہر اتار دیتے ہیں۔ اس لیے قتل الموذی قبل الایذاء، کہ جو جانور موذی ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے ختم کر دینا چاہیے۔ تو وہ بھی ایسا ماننا چاہیے کہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو، مثال کے طور پہ کوئی آزو بازو سے جو ہے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یا کوئی سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی احتیاط سے مارنا چاہیے کہ خود کا بھی اپنا نقصان نہ ہو اور آزو بازو جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ بسا اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بس اس کو مارنا اجر و ثواب ہے اور نیکی ہے اور شریعت کا حکم ہے، تو جب یہ معلوم ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے مارنے میں بہت زیادہ شدت اور غلو اختیار کر جاتے ہیں، تو وہ لحاظ نہیں رکھتے، اس بات کو ملحوظ نہیں رکھتے کہ ہمارے آزو بازو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا کچھ اہم ترین سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، بس اس کو مارنے کی فکر ہوتی ہے۔ تو مارنا ضرور چاہیے، لیکن ایسا ماریں کہ آزو بازو بیٹھنے والوں کو تکلیف نہ ہو، یا وہ لوگوں کو وہاں سے اٹھا دیں، دور جو ہے بھجا دیں، یا کمرہ بند کر کے ماریں۔ بہرحال مارنے میں احتیاط سے مارنا چاہیے، ایسا مارنا چاہیے کہ آزو بازو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی نقصان نہ پہنچے اور خود کا بھی نقصان نہ ہو، اور کوئی سامان ٹوٹ نہ پائے، یعنی اپنے جو چیزیں ہیں وہ ضائع نہ ہو، خراب نہ ہو۔ اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہرحال کسی کو تکلیف پہنچے بغیر اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 3228، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا سفیان بن عیینہ عن عبد الحمید بن جبیر عن سعید بن المسیب عن ام شریک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرها بقتل الاوزاغ۔ ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا گرگٹوں کو قتل کرنے کا، کیونکہ گرگٹ کے بارے میں جیسا کہ مفسرین بیان کرتے ہیں، چھپکلی، گرگٹ وغیرہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور اس کے لیے جب آگ بھڑکائی جا رہی تھی آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے، تو گرگٹ اور چھپکلی وغیرہ اور پھونک رہے تھے تاکہ آگ اور بھڑکے، جبکہ مینڈک اپنی بساط، اپنی طاقت کے مطابق پانی لا کر ڈال رہا تھا تاکہ آگ بجھ جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھپکلی اور گرگٹ کا قتل یہ مذہبی عداوت کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا۔ گرگٹ مینڈک الگ الگ ہیں؟ ہاں، دونوں الگ ہے۔ گرگٹ اس وقت پھونک رہا تھا اپنی طاقت سے، لوگ لکڑیاں جمع کر رہے تھے اور آگ بھڑکا رہے تھے، اور گرگٹ پھونک رہا تھا تاکہ آگ اور بھڑکتی رہے۔ لہذا گرگٹ کا سارے مسلمانوں کو گرگٹ کو اپنا دشمن بنانا چاہیے۔ اور بعض محدث نے فرمایا کہ شیطان چھپکلی کی شکل بن کر آگ پھونکتا تھا، شیطان چھپکلی کی شکل میں وہاں آ گیا تھا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی تھی، چھپکلی کی شکل اختیار کر کے آیا اور آگ میں پھونکنے لگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کی شکل کو برا جانا اور اس کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ تو اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کے برے کام کی وجہ سے اس کی ساری قوم قابل ملامت ہوتی ہے اور مکروہ سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ سب چھپکلیاں، سب گرگٹ نہیں کیے، لیکن انہی کی نسل کے ایسا کرنے سے یہ پوری قوم ملامت کے قابل ہو گئی۔ اسی لیے گرگٹ کو مارنے کے بارے میں آگے کی حدیث میں ثواب بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پہلی مرتبہ میں پہلے ہی مار میں ختم کر دے اس کو اتنی نیکیاں ہیں، اور جو دوسری مرتبہ میں کرے اس کا درجہ پہلے والے سے کم ہے، اور جو تیسری مرتبہ میں مار ڈالے اس کا درجہ اور دوسرے والے سے کم ہے تھوڑا۔ حدیث نمبر 3229، حدثنا محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب حدثنا عبد العزیز بن المختار حدثنا سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل وزغا فی اول ضربۃ فلہ کذا حسنۃ ومن قتلها فی الثانیۃ فلہ کذا وکذا ادنی من الاولی ومن قتلها فی الضربۃ الثالثۃ فلہ کذا حسنۃ ادنی من الذی ذکرہ فی المرۃ الثانیۃ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی چھپکلی کو پہلی مرتبہ میں قتل کر دے، مار ڈالے، اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، اور جو کوئی دوسری مار میں مارے اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، لیکن پہلے سے کم۔ ایک مار میں مارنے والے کے لیے زیادہ نیکیاں ہیں، 2 مار میں ختم کرنے والے کے لیے پہلے والے سے تھوڑی کم نیکی ہے،
اور جو کوئی چھپکلی کو تیسری مار میں مارے اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، یعنی دوسرے والے سے تھوڑی کم۔ تو اس میں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ چھپکلی اور گرگٹ یہ مذہبی دشمنی کی وجہ سے ان سے عداوت رکھنا چاہیے، اور جب بھی موقع ملے، گرگٹ ہو یا چھپکلی ہو، اس کو مارنے کا موقع ملے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ ایک ہی مار میں اگر کوئی مار ڈالے تو وہ زیادہ نیکیوں کا مستحق ہے۔ اگر کسی کو مشکل ہو ایک مار میں اگر وہ بچ جائے، دوسرے مار میں مار ڈالے تو اس کو بھی نیکی ملے گی، 3 مار میں مارنے والے کو بھی نیکی ملے گی۔ حدیث نمبر 3230 حدثنا احمد بن عمرو بن السرحی حدثنا عبداللہ بن وہب اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للوزغ الفویسقہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو فویسقہ یعنی بدکار فرمایا۔ کیوں؟ اس کی تحقیر اور تذلیل کے لیے، گرگٹ کو ذلیل اور حقیر بتانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ فویسقہ میں سے ہے، یعنی اللہ کے حکم کو بجا لانے سے نکل جانے والوں میں سے ہے۔ فویسقہ ایسے جانور جو سرکش ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ بہرحال گرگٹ کو آپ نے فویسقہ میں شمار کیا، یعنی بدکار قرار دیا اس کی حقارت بتانے کے لیے، کیونکہ گرگٹ کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے آگ بھڑکائی جا رہی تھی، اس وقت گرگٹ بھی وہاں پر آگ کو بھڑکانے کے لیے اپنے منہ سے پھونک رہا تھا، حالانکہ اس کے پھونکنے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ اپنی دشمنی کا انسان سے اظہار کر رہا تھا۔ اسی صاحب کیا اس حدیث مبارک کی روشنی میں کہ ہم جو ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت سے نکل گیا اور وہ نافرمانی کیا، تو ایسے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بدکار کہہ رہے ہیں جی۔ تو وہ یہ تو جانوروں کے تعلق سے ہے، لیکن انسانوں میں اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، اللہ کی اطاعت سے نکل جائے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، تو کیا ایسے انسان کو بھی ہم بدکار کہہ سکتے ہیں اس حدیث مبارک کی روشنی میں؟ جہاں تک کسی کو برا بھلا کہنے کی بات ہے، پہلے نصیحت کرنے کا حکم ہے، اس کے مراحل بتائے گئے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی اطاعت سے نکل جائے تو پہلے اس کو نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دعوت دینا ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ نہ مانے تو اسے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے، لیکن کسی کو لعن طعن کرنا، حتیٰ کہ جمہور اہل سنت و جماعت کے بعد شیطان پر بھی لعنت کرنا منع ہے، کیونکہ ہر ایک اپنے عمل کے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اسی لیے کسی خاص شخص کو نام لے کر اس پر لعنت کرنے سے محدثین اور فقہا اور اہل سنت کے ائمہ نے روکا ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جو اس طرح کا عمل کرے وہ ملعون ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے اس شخص کے لیے یہ سزا بتائی گئی ہے، اس طرح کہا جا سکتا ہے، لیکن کسی خاص طبقے کو یا کسی خاص جماعت کو نام لے کر اس کو نشانہ بنانا درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3231 حدثنا ابو بکر بن شیبہ حدثنا یونس بن محمد عن جریر بن حازم عن نافع عن صائبہ مولاۃ الفاکہ بن المغیرۃ انہا دخلت علی عائشہ فرأت فی بیتها رمحا موضوعا فقالت یا ام المؤمنین ما تصنعین بهذا قالت تقتل به هذه الاوزاق فإن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا ان ابراہیم لما القی فی النار لم تکن فی الارض دابۃ الا اطفأت النار غیر الوزغ فإنها كانت تنفخ علیہ فأمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتلہ۔ صائبہ سے روایت ہے جو آزاد کردہ باندھی تھی فاکیہ بن مغیرہ کی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے گھر میں ایک برچھا یعنی ایک نوکیلی چیز رکھی ہوئی دیکھی، پایا تو پوچھا اے ام المؤمنین اس برچھی سے آپ کیا کرتی ہیں، اس برچھی کا کیا کام ہے گھر میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس سے ان چھپکلیوں کو مارتے ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا نمرود مردود نے تو ساری زمین میں کوئی جانور باقی نہ رہا جس نے آگ نہ بجھائی ہو، ساری زمین کے جانور اس وقت وہاں موجود ہو گئے، وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق آگ بجھانے کی کوشش کی سوائے چھپکلی کے۔ چھپکلی آگ کو بجھانے کے بجائے آگ پر پھونک مارتی تھی، پھونکتی جاتی تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا۔ لہذا چھپکلی اور گرگٹ کو
مارنے کی اجازت ہے بلکہ اس پر ثواب بھی ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے لہذا کیا فرمائیں؟ چھپکلی اور گرگٹ کو مارنے کی اجازت ہے شریعت میں، اور اس پر اجر و ثواب کا بھی وعدہ کیا گیا۔ حدیث نمبر 3232، باب اکل کلی ذی ناب من السباع، ہر دانت والا درندہ کھانا حرام ہے۔ کونچلی والے جانور جیسے شیر ہے، ببر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، ایسے جانور حرام ہیں۔ حدثنا محمد بن الصباح انبأنا سفیان بن عیینۃ عن الزہری اخبرنی ابو ادریس عن ابی ثعلبۃ الخشنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن اکل کل ذی ناب من السباع قال الزہری ولم اسمع بهذا حتى دخلت الشام۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کونچلی والے درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ زہری نے فرمایا میں نے اس حدیث کو نہیں سنا یہاں تک کہ میں شام میں داخل ہوا۔ اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ شکار کا بیان چل رہا ہے اور اس میں جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا ذکر کیا گیا۔ اب پھر اس حدیث شریف میں بات بتائی جا رہی ہے کہ کونچلی والے درندے جانور کھانا حرام ہے، جیسے شیر ہے، ببر ہے، چیتا ہے اور بھیڑیا وغیرہ ہیں۔ ان جانوروں کو کھانا حرام قرار دیا گیا کیونکہ ان کے جو صفات ہیں گوشت کھانے کی صورت میں انسانوں میں منتقل ہو سکتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی، اسی لیے درندوں کا گوشت حرام قرار دیا گیا۔ حدیث نمبر 3233، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا معاویہ بن ہشام وحدثنا احمد بن سنان واسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا مالک بن انس عن اسماعیل بن ابی حکیم عن عبیدۃ بن سفیان عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکل کل ذی ناب من السباع حرام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا ہر دانت والے کونچلی والے درندے جانور کا کھانا حرام ہے۔ حدیث نمبر 3234، حدثنا بکر بن خلف حدثنا ابن ابی عدی عن سعید عن علی بن الحکم عن میمون بن مہران عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن اکل کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ہر کونچلی والے درندے اور پنجے والے پرندے کے کھانے سے منع فرمایا۔ جیسے پنجے والے پرندے جیسے شکرا ہے، عقاب ہے، چیل ہے، گدھ اور الو وغیرہ ہے، یہ شکار کرتے ہیں، ان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ حدیث نمبر 3235، باب الذئب والثعلب، بھیڑیے اور لومڑی کا بیان۔ بھیڑیے کا گوشت اور لومڑی کا گوشت بھی حرام ہے۔ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ ان درندوں کے اندر جو صفات ہوتے ہیں نوچنے وغیرہ کے، یہ صفات انسانوں میں منتقل ہو سکتے ہیں، اسی لیے ان جانوروں کا گوشت کھانے سے روکا گیا۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یحییٰ بن واضح عن ممہد بن اسحاق عن عبد الکریم بن ابی المخارق عن حبان بن جزء عن اخیہ خزیمۃ بن جزء قال قلت یا رسول اللہ جئتک لأسألک عن احناش الارض ما تقول فی الثعلب قال ومن یأکل الثعلب قلت یا رسول اللہ ما تقول فی الذئب قال ویأکل الذئب احد فیہ خیر۔ خزیمہ بن جز سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت اقدس میں اس لیے حاضر ہوا تاکہ میں آپ سے زمین کے کیڑوں کے بارے میں پوچھوں کہ حشرات الارض، زمین کے جو کیڑے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ لومڑی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، کیا لومڑی کا گوشت کھانا جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لومڑی بھی کوئی کھاتا ہے، یعنی لومڑی کا گوشت بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ وہ تو کونچلیوں سے دانتوں سے شکار کرتی ہے اور دانتوں سے شکار کرنے والے درندے شریعت میں حرام قرار دیے گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑیے کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟
کیا بھیڑیے کا گوشت کھانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کیا کوئی بھیڑیا کھاتا ہے، بھیڑیے کا گوشت کھاتا ہے؟ کیا اس میں کوئی بھلائی ہے، کوئی فائدے کی چیز ہے؟ یہ تو درندے ہیں، درندہ صفات جانور ہیں، نوچنا چیر پھاڑ کرنا ان کی عادت اور صفت ہے، ایسے جانور کا بھی بھلا کوئی گوشت کھا سکتا ہے کوئی انسان؟ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ لومڑی کا گوشت اور بھیڑیے کا گوشت بھی حرام ہے، کیونکہ ایک جو حدیث مطلق جو گزری ہر کونچلی والے درندے کا گوشت حرام ہے، جیسا کہ اس سے پہلے والی روایت میں گزرا، اسی روایت کی روح سے محدثین اور فقہا یہ فرماتے ہیں کہ لومڑی اور بھیڑیا بھی انہی درندوں میں شامل ہے، اسی لیے بھیڑیے اور لومڑی کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ حدیث نمبر 3236 باب الضبع، بجو ایک قسم کا جانور ہے، اس جانور کے گوشت کے حکم کے بارے میں یہ روایت ہے۔ حدثنا ہشام بن عمار و محمد بن الصباح قال حدثنا عبداللہ بن رجاء المکی عن اسماعیل بن امیہ عن عبداللہ بن عبید بن عمیر عن ابن ابی عمار وهو عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع صید هو قال نعم قلت آكلها قال نعم قلت اشیء سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم۔ عبد الرحمن بن ابی عمار سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بجو کے بارے میں پوچھا، دریافت کیا وہ شکار ہیں، کیا بجو کا شکار کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس روایت سے بعض فقہا استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بجو ایک جانور ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے کہتے ہیں، لیکن بعد والی جو روایت آ رہی ہے وہ ناسخ ہے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجو کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ تو یہ روایت یہ حکم منسوخ ہے جس میں بجو کے کھانے کا اور شکار کا ذکر ہے، بعد والی روایت اس کی ناسخ ہے، اس حکم کو ختم کر دینے والی ہے، لہٰذا احناف کے پاس بجو کا گھوڑ پوڑ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3237 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یحییٰ بن واضح عن ابن اسحاق عن عبد الکریم ابن ابی المخارق عن حبان بن جزء عن خزیمہ بن جزء قال قلت یا رسول اللہ ما تقول فی الضبع قال ومن یأکل الضبع۔ خزیمہ بن جز سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بجو کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، کیا بجو کا گوشت کھانا جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بجو بھی کھاتا ہے؟ تو بہرحال پہلی ہوئی روایت سے امام شافعی استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بجو کا گوشت کھانا حلال ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بجو بھی ایک درندہ ہے، کونچلیوں سے شکار کرتا ہے، لہٰذا بجو کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اب چونکہ دو روایتیں مختلف ہیں، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بجو کا گوشت کھانا حلال ہے اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام ہے، اور فقہ کا ایک قاعدہ ہے مشہور کہ جب حرام اور حلال دونوں جمع ہو جائیں، کسی چیز کے بارے میں اگر شک پیدا ہو جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام، تو وہاں پر احتیاطی پہلو یہ ہے کہ اس کو حرام سمجھ کر اس سے احتیاط کریں، دور رہیں۔ بہرحال یہ دوسری جو روایت ہے اس سے استدلال کرتے ہوئے دلیل پیش کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بجو کا گوشت کھانا حرام ہے، کیونکہ اس حدیث شریف میں جب پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا کیا بجو بھی کوئی کھاتا ہے؟ اور چونکہ اس حدیث میں بجو کا خاص ذکر ہے، جبکہ اس سے پہلے والی جو روایت گزری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کونچلی والے درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، اس میں بجو بھی داخل ہے، لہٰذا بجو کا گوشت کھانا احناف کے پاس حرام ہے، اور یہ حدیث شریف ناسخ ہے، یعنی پہلے والے حکم کو جس میں بجو کے گوشت کے کھانے کا ذکر آیا کہ حلال ہے کہا گیا، وہ حکم ختم کر دیا گیا، اب اس کی حرمت ہے، لہٰذا احناف کے پاس بجو کا گوشت اور آگے آ رہا ہے گھوڑ پور کا گوشت بھی کھانا جائز نہیں ہے، جبکہ امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور دیگر فقہا کے پاس بجو اور گھوڑ پھوڑ کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن احناف کے پاس بجو اور گھوڑ پھوڑ کا گوشت کھانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3238 باب الضب، سوس مار یعنی گوہ کا بیان یعنی گھوڑ پھوڑ۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا محمد بن فضیل
عن حسین عن زید بن وہب عن ثابت بن یزید الانصاری قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصاب الناس ضیابا فاشتووها فاکلوا منها فاصبت منها ضبا فشویته ثم اتیت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ جریدۃ فجعل يعد بها اصابعه فقال ان امة بنی اسرائیل مسخت دواب فی الارض وانی لا ادری لعلها هي فقلت ان الناس قد اشتووها فاکلوها فلم یاکل ولم ینهى۔ گھوڑ پوڑ یہ ایک مضبوط اور طاقتور جانور ہوتا ہے جس کو چور وغیرہ بھی، چونکہ اس کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے اور چگٹ ہوتا ہے، اس کو پکڑ کر آسانی سے دیوار پر چڑھ کر کودا جا سکتا ہے، اسی لیے گھوڑ پوڑ کا چور وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور بعض علاقوں میں یہ جانور کثرت سے پایا جاتا ہے اور بہت مضبوط طاقتور ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض فقہا نے گھوڑ پوڑ کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ہیں، اسی لیے بعض روایتوں کو اختیار کرتے ہوئے بعض فقہا کے پاس، جیسے امام شافعی ہے، ان کے پاس گھوڑ پوڑ کا گوشت جائز ہے، جبکہ احناف کے پاس گھوڑ پوڑ بھی کونچلی والے درندوں میں شمار کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ آگے بھی روایت آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ پوڑ کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ یہ ایک قسم کا جانور ہے۔ ثابت بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لوگوں نے سوسمار یعنی گھوڑ پوڑ کو پکڑا اور ان کو بھونا اور کھایا۔ میں نے بھی ایک گھوڑ پوڑ کا شکار کیا اور اس کو بھون کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں ایک لکڑی لی، کھجور کی ایک لکڑی لی اور اس سے اس کی انگلیاں گننے لگے۔ پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروپ، ایک جماعت مسخ ہو کر زمین کے جانور بنا دیے گئے تھے۔ بنی اسرائیل جو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، جو بھی حکم دیا جاتا تھا اس کے خلاف کیا کرتے تھے، نتیجے میں ان میں سے جو لوگ سرکشی پر اتر آئے تھے، اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا تھا اور بعض کو خنزیر کی شکل میں بدل دیا تھا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت، ایک گروپ جو مسلسل اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا اور اللہ کے حکم کو نہیں بجا لاتا تھا، ایسے گروپ کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے جانور بنا دیا۔ مجھے پتہ نہیں، معلوم نہیں کہ شاید وہ یہی ہو۔ گھوڑ پوڑ کے انگلیوں کو گن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ جو اللہ نے شکلیں مسخ کر دی تھی، ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے، مسخ یعنی بدل دی تھی، یعنی جیسے بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو اللہ نے بندر کی شکل بنا دیا تھا، بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا، اور بعض نافرمانوں کو اللہ نے خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ گھوڑ پوڑ بھی بنی اسرائیل ہی کی ایک جماعت ہو جس کو اللہ نے شکل بدل کر گھوڑ پوڑ بنا دیا ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اس کو بھون کر کھا بھی لیے ہیں، یعنی صحابہ کی ایک جماعت جنہوں نے گھوڑ پوڑ کا شکار کیا اور اس کو بھون کر، اس کا گوشت بھون کر تناول بھی کر چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول نہیں فرمایا اور منع بھی نہیں فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ پوڑ کا گوشت کھایا نہیں آپ نے، اور اس صحابی کو منع نہیں کیا۔ البتہ یہ بات بتا دی کہ سابق میں جو امتیں اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جس کے نتیجے میں بعض بندر بنا دیے گئے، بعض خنزیر بنا دیے گئے، بعض دابۃ الارض یعنی زمین کے جانور بنا دیے گئے۔ ممکن ہے کہ گھوڑ پوڑ کے انگلیوں کو گن کر آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل ہی کی ایک جماعت ہو جس کو اس شکل میں اللہ نے بدل دیا، لہٰذا ایسے کا گوشت کھانا مناسب نہیں ہے۔ تو جب صحابی نے عرض کیا کہ بعض لوگ کھا چکے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول نہیں فرمایا اور اس سے آپ نے منع بھی نہیں کیا۔ بہرحال اس روایت کو دلیل بناتے ہوئے امام شافعی اور دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ گھوڑ پوڑ کا کھانا جائز ہے، اگر حرام ہوتا تو حضور منع فرما دیتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر پر گھوڑ پوڑ کا گوشت رکھا گیا تھا، آپ نے تناول نہیں فرمایا اور صحابہ کو آپ نے اس کے کھانے کی اجازت دی، لیکن دستر پر رکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حلال ہو۔ فوراً آپ کی طبیعت اور آپ کی فطرت یہ تھی کہ جس چیز میں بھی گندگی یا کراہت محسوس ہوتی تو آپ اس سے دوری اختیار فرماتے تھے۔ بہرحال احناف کی دلیل
وہ ایک مطلق حدیث شریف ہے جس میں ہر کونچلی والے درندے کا گوشت کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کونچلی والے درندے میں گھوڑ پوڑ، بھیڑیا، لومڑی اور ہر طرح کے وہ جانور جو دانتوں سے شکار کرتے ہیں سب شامل ہیں، اور یہ روایت منسوخ ہے۔ اس کے بعد والی جو حدیث آ رہی ہے اس میں اس روایت کے حکم کو منسوخ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ پور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، اور راوی صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر پر گھوڑ پور کا گوشت رکھا گیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول بھی فرمایا۔ اگر حرام نہ ہوتا تو ضرور آپ تناول فرماتے تھے، کھاتے تھے۔ حدیث نمبر 3239، حدثنا ابو اسحاق الحروی ابراہیم بن عبداللہ بن حاتم حدثنا اسماعیل بن علیۃ عن سعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن سلیمان الیشکری عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يحرم الضب ولكن قذره وانه لطعام عامة الرعاء وان الله عز وجل لينفع به غير واحد ولو كان عندي لاكلته۔ حدثنا ابو سلمۃ یحییٰ بن خلف حدثنا عبد الاعلی حدثنا سعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن سلیمان عن جابر عن عمر بن الخطاب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ پوڑ کے گوشت کو حرام قرار نہیں دیا، لیکن آپ اس کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ جیسے بعض جانوروں میں چربی ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے اور چکناہٹ ہوتی ہے، ایسی چیزوں سے آپ کی طبیعت مقدر ہوتی تھی، آپ ایسی چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ پوڑ کے گوشت کو حرام قرار نہیں دیا، لیکن آپ کی طبیعت میں اتنی نزاکت تھی اور آپ ایسی چیزوں سے جس میں چربی یا گندگی ہوتی، ایسے چیزوں سے آپ احتراز کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے، دوری اختیار کرتے تھے۔ اور وہ یعنی گھوڑ پوڑ یہ عام چرواہوں کی غذا ہے۔ چرواہے جو بکریاں وغیرہ چراتے ہیں، جانوروں کو چرایا کرتے ہیں، دیکھ بھال کیا کرتے ہیں، ایسے لوگ گھوڑ پوڑ اکثر کھایا کرتے ہیں، اور اللہ بزرگ و برتر ضرور اس کے ذریعے فائدہ پہنچاتا ہے کئی ایک لوگوں کو۔ گھوڑ پوڑ کا گوشت گرم ہوتا ہے اور مقوی ہوتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا ازالہ اس سے ہوتا ہے، یعنی بہت ساری بیماریاں گھوڑ پوڑ کا گوشت کھانے سے دور ہو جاتی ہیں، طبی فوائد ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس وہ ہوتا تو ضرور میں بھی تناول کرتا، یعنی گھوڑ پوڑ کا گوشت کھاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ بہرحال یہ صحابہ اپنا عمل بیان کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار نہیں دیا، لیکن آپ نے تناول بھی نہیں فرمایا۔ نہ کھانے کی وجہ یہ بیان کی کہ اس کا گوشت چونکہ اس میں چربی ہوتی ہے اور ایک قسم کی گندگی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر وہ چیز بار گزرتی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں سے بھی دوری اختیار فرماتے تھے جو حلال ہونے کے باوجود اگر اس کے اندر چربی ہوتی یا گندگی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے صحابی بیان کرتے ہیں کہ جو چرواہے ہوتے ہیں، جو جفاکش ہوتے ہیں، محنتی لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ عام طور پر گھوڑ پوڑ ہی کھایا کرتے تھے، کیونکہ اس سے بدن بھی مضبوط ہوتا ہے، طاقت ملتی ہے، اور بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور ان کو چونکہ محنت کا کام کرنا ہوتا ہے، ہارڈ ورکنگ ان کا روزانہ کا عمل ہوتا ہے، اسی لیے وہ لوگ کھایا کرتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث کو دلیل بنا کر بعض فقہا گھوڑ پوڑ کے گوشت کو جائز قرار دیتے ہیں، جیسے امام شافعی ہے اور دیگر فقہا ہیں، جبکہ احناف کے پاس گھوڑ پوڑ بھی کونچلیوں والے جانوروں میں شامل ہے، لہذا گھوڑ پوڑ کا گوشت کھانا احناف کے پاس جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3240، حدثنا بکر بن حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان عن داود بن ابی ہند عن ابی نضرۃ عن ابی سعید الخدری قال نادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من اہل الصفۃ حين انصرف من الصلاة فقال یا رسول اللہ ان ارضنا ارض مضبۃ فما ترى في الضباب قال بلغنی انہ امۃ مسخت فلم یأمر به ولم ینہى عنہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صفہ والوں میں سے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر لوٹے،
تو ایک صحابی صفہ اصحاب صفہ جو تقریباً جن کی تعداد کم و بیش کبھی کم ہوتی کبھی زیادہ ہوتی، تقریباً 400 تک پہنچ جاتی، لیکن عام طور پر 70-80 کے درمیان اکثر صحابہ مسجد نبوی کے چبوترے پر قیام کیے ہوئے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو سننے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات اسی چبوترے پر قیام کرتے تھے۔ بہرحال اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دی، آواز دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، نماز پڑھ کر آپ اپنے گھر لوٹنے کا ارادہ فرما رہے تھے، اس وقت ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ملک میں ہماری سرزمین پر گھوڑ پوڑ یعنی گھوڑ پوڑ بہت ہوا کرتے ہیں، کثرت سے یہ جانور پائے جاتے ہیں، ان کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ کیا ان جانوروں کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ جب صحابی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ایک امت ہے وہ جس کی شکل بدل دی گئی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کے کھانے کا حکم دیا اور نہ ہی اس کے کھانے سے منع فرمایا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گھوڑ پوڑ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جو اطلاع ملی ہے، جو خبر ملی ہے، وہ یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں سے ایک امت کی شکل اللہ نے تبدیل کر دی تھی، اس کی صورت بدل دی تھی، وہ ممکن ہے کہ گھوڑ پوڑ ہی ہو، لہٰذا اللہ کا جس پر عذاب نازل ہوا ہے اس کو کھانے سے دوری اختیار کرنا چاہیے، اسی لیے آپ نے کھانے کی اجازت بھی نہیں دی اور منع بھی نہیں فرمایا، ان کے ثواب دید پر ان کے اوپر چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 3241، حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن الولید الزبیدی عن الزہری عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف عن عبداللہ بن عباس عن خالد بن الولید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بضب مشوی فقرب الیہ فاہوى بیدہ لیأکل منہ فقال له من حضرہ یا رسول اللہ انہ لحم الضب فرفع يده عنه فقال له خالد یا رسول اللہ احرام الضب قال لا ولكنه لم يكن بأرضي فأجدني أعافه قال فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ينظر إليه۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا گھوڑ پوڑ لایا گیا، ایک گھوڑ پوڑ کا شکار کیا گیا یا اس کو ذبح کیا گیا اور اس کا گوشت بھون کر لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف جھکایا، بڑھایا تاکہ آپ اس میں سے کچھ کھا لیں۔ تو وہاں موجود حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھوڑ پوڑ کا گوشت ہے جو آپ کے قریب رکھا گیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا بھون کر، یہ دراصل گھوڑ پوڑ کا گوشت ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک لیا، جو آپ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہے تھے آپ نے فوراً ہاتھ روک لیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا گھوڑ پوڑ حرام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن چونکہ وہ میری سرزمین پر نہیں ہوتا، یعنی مکہ اور مدینے میں یہ جانور نہیں پایا جاتا، اور لہٰذا میں اس جانور کے گوشت کو کھانے کو ناپسند کرتا ہوں، یعنی مجھے ایسے جانور کا گوشت کھانے سے نفرت ہوتی ہے جو کونچلیوں والا ہو اور جس کے اندر چربی اور گندگی وغیرہ نجاست پائی جاتی ہو، ایسے جانور کا گوشت کھانے سے میری طبیعت نفرت کرتی ہے، اسی لیے میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ یہ سن کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گھوڑ پوڑ کے گوشت کی طرف ہاتھ جھکایا، بڑھایا اور اس کو کھا لیا، اور رسول اللہ اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کا گوشت تناول کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث شریف کو اور سابقہ حدیثوں کو دلیل بنا کر فقہا کہتے ہیں کہ گھوڑ پوڑ کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن احناف کے پاس چونکہ جو پہلی حدیث ہے وہ مطلق ہے کہ جس میں ہر درندے کا گوشت کھانے سے، چونکہ ان کے اندر خونخوار یعنی انسانوں کو نوچ کر ان کو ختم کر کے خون پینے کی عادت ہوتی ہے، حملہ کرنے کی اور جھپٹا مارنے کی عادت ہوتی ہے، انسانوں کے اندر بھی یہ صفات منتقل ہوتے ہیں، اسی لیے ایسے جانوروں کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا۔ حدیث نمبر 3242، حدثنا محمد بن المصفى
حدثنا سفیان بن عیینہ عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا احرم یعنی الضب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گھوڑ پھوڑ کو حرام قرار نہیں دیتا۔ یعنی اس حدیث سے بھی بہرحال بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ گھوڑ پھوڑ کا گوشت کھانا حرام قرار نہیں دیا گیا، لہذا کھایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے جہاں شافعی مسلک کے لوگ ہیں، جیسے ہندوستان میں بھٹکل وغیرہ علاقہ ہے جہاں پر اکثریت شافعی مسلک کے لوگوں کی ہے، وہ لوگ چونکہ ان کے پاس گھوڑ پھوڑ کا گوشت کھانا جائز ہے، اسی لیے کرناٹک میں ایک علاقہ ہے بھٹکل، وہاں پر تقریباً آبادی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرنے والی ہے، اس لیے جو لوگ شافعی مسلک کے ہیں وہ لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور جو حنفی ہیں ان کے پاس چونکہ ان کے پاس بھی روایتیں ہیں، احادیث شریفہ ہیں، اسی لیے وہ گھوڑ پھوڑ کے گوشت کو حرام قرار دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 3243 باب الارنب، خرگوش کا بیان۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا شعبۃ عن ہشام بن زید عن انس بن مالک قال مررنا بمر الزہران فانفجنا ارنبا فسعوا علیہا فلغبوا فسعیت حتى ادرکتها فاتیت بها ابا طلحة فذبحها فبعث بعجزها ووریقها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقبلها۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مر زہران ایک مقام کا نام ہے، ہم مر زہران میں کے پاس سے گزرے جو ایک مقام ہے مکے سے قریب مدینے کے راستے میں، مکے سے مدینے کو جانے کا جو راستہ ہے اس درمیان میں ایک مقام ہے جس کا نام مر زہران ہے۔ اس مقام کے پاس سے گزرے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، پھر لوگ اس کی طرف دوڑے اور تھک گئے، یعنی خرگوش کا تعاقب کیے، پیچھا کیے اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن بھاگتے بھاگتے وہ لوگ تھک گئے، اور میں نے کوشش کی، میں مسلسل دوڑتا رہا یہاں تک کہ میں نے خرگوش کو پکڑ لیا اور ابو طلحہ کے پاس لے کر آیا۔ انہوں نے اس کو ذبح کیا، خرگوش کو ذبح کیا، اور اس کی ران اور سرین یعنی اس کا پچھلا حصہ گوشت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ یعنی یہ خرگوش پکڑا گیا اور اس کو ذبح کیا گیا اور اس کا گوشت کاٹا گیا، اور اس کا سرین یعنی پچھلے حصے کا گوشت اور ران کا گوشت کاٹ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خرگوش کا گوشت جائز ہے، حلال ہے، اگر حرام ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہ کرتے۔ حدیث نمبر 3244 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یزید بن ہارون انبأنا داود بن ابی ہند عن الشعبی عن محمد بن صفوان انہ مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارنبین معلقهما فقال یا رسول اللہ انی اصبت هذین الارنبین فلم اجد حدیدۃ ازکیہما بها فزکیتہما بمروۃ افآکل قال قل۔ محمد بن صفوان سے روایت ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے دو خرگوشوں کو لٹکائے ہوئے، یعنی ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ان کا گزر ہوا اور دو خرگوشوں کو وہ اپنے کندھے پر لٹکائے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان دونوں خرگوشوں کو پایا ہے، مجھے یہ دو خرگوش ملے، بس مجھے کوئی دھاری دار کوئی لوہے کی کوئی چیز نہ ملی، کوئی چھری نہ ملی کہ میں اس چھری کے ذریعے ان دونوں کو ذبح کرتا، تو کیا میں فزکیتہما پس میں نے ان کو ایک سفید تیز پتھر سے ان کو ذبح کر دیا۔ جس وقت میں نے خرگوشوں کو پکڑا میرے پاس کوئی چھری چاقو نہیں تھی، البتہ ایک تیز دھاری دار نوکیلا پتھر ملا، میں نے اس کے ذریعے ان دونوں کو ذبح کیا، تو کیا میں ان کو کھا سکتا ہوں؟ یعنی یہ ذبیحہ حلال ہوا یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو کھا لو، چونکہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے ذبح کے مسائل میں بیان کیا گیا کہ چھری اگر نہ ہو تو کوئی دھاری دار نوکیلا پتھر ہو اور اس نوکیلے پتھر کے ذریعے ذبح کیا جا سکتا ہو تو اسے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ البتہ پتھر کے پریشر سے، دباؤ سے جانور نہیں مرنا چاہیے، نوکیلی چیز سے جانور کی جو شہرگ ہے، جن رگوں سے خون بہتا ہے، اہم رگوں کو کاٹ دینا ضروری ہے۔ بہرحال یہ صحابی نے یہ مسئلہ بھی پوچھ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب تم نے دھاری دار ایک پتھر سے اس کو ذبح کر دیا ہے تو اب کھانے کی اجازت ہے، وہ حلال ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ خرگوش کا گوشت کھانا حلال ہے۔
حدیث نمبر 3245 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یحیی بن واضح عن محمد بن اسحاق عن الکریم بن ابی المخارق عن حبان بن جزء عن اخیہ خزیمہ بن جزء قال قلت یا رسول اللہ جئتک لاسألک عن احناش الارض ما تقول فی الضب قال لا آکلہ ولا احرمہ قال قلت فإنی آکل مما لم تحرم ولما یا رسول اللہ قال فقدت امۃ من الامم ورأیت خلقا رابنی قلت یا رسول اللہ ما تقول فی الارنب قال لا آکلہ ولا احرمہ قلت فإنی آکل مما لم تحرم ولما یا رسول اللہ قال نبئت انہا تدمع۔ خزیمہ بن جز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت اقدس میں اس لیے حاضر ہوا تاکہ میں آپ سے زمین کے کیڑے مکوڑوں کے بارے میں دریافت کر سکوں، پوچھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں گھوڑ پوڑ کے بارے میں کہ کیا گھوڑ پوڑ کا گوشت کھانا جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو میں اس کو کھاتا ہوں اور نہ ہی حرام قرار دیتا ہوں، احتیاطی طور پر میں اس سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ جس جانور کے اندر بھی چربی گندگی وغیرہ ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ معلوم ہوتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جانوروں کے گوشت سے بھی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ گھوڑ پوڑ کے بارے میں کہ نہ میں تو خود اس کو کھاتا ہوں اور نہ ہی حرام قرار دیتا ہوں، کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑ پوڑ کو کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وجہ پوچھی صحابی نے نہ کھانے کی، حرام بھی نہیں ہے، پھر تناول بھی نہیں فرماتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروپ گم ہو گیا تھا امتوں میں سے، سابقہ امتوں میں سے ایک امت گم ہو گئی تھی اور میں نے کھو گئی تھی، اور میں نے اس کی خلقت ایسی دیکھی کہ مجھے شک ہوا شاید گھوڑ پوڑ وہی لوگوں کی نسل ہے جو گم ہو گئی تھی، کھو گئی تھی، یعنی مسخ ہو گئی تھی۔ سابقہ امتوں میں سے ایک امت کے چہرے ان کی شکل و صورت بدل دی گئی تھی اور گھوڑ پھوڑ کی شکل و صورت وہی دکھائی دیتی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ گھوڑ پھوڑ اسی امت کی ایک شکل ہے، لہٰذا جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس کا گوشت کھانے سے میں احتیاط کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خرگوش کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو میں اس کو کھاتا ہوں نہ حرام قرار دیتا ہوں، یعنی حرام بھی نہیں ہے اور میں اس کا گوشت نہیں کھاتا خرگوش کا۔ تو میں نے عرض کیا میں تو کھاؤں گا وہ چیز جس کو آپ حرام قرار نہیں دیں گے، مطلب یہ ہے کہ جب خرگوش کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے تو پھر میں ضرور کھاؤں گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ جب خرگوش کھانا حرام نہیں ہے تو آپ کے رکنے کی اور اس کا گوشت کھانے سے بچنے کی حکمت کیا ہے، علت کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ اس کو حیض آتا ہے، خرگوش کو جیسے عورتوں کو پیریڈ ہوتا ہے مہینے میں 3 دن 10 دن جو اس کی مدت بتائی گئی ہے فقہ کی کتابوں میں احادیث شریفہ کی روشنی میں، ایسے ہی اس جانور کو خون آتا ہے اور یہ کراہیت والی چیز ہے، اسی لیے میں اس کا گوشت کھانے سے احتیاط کرتا ہوں، بچتا ہوں۔ حدیث نمبر 3246 باب الطافی من صید البحری، دریا میں سمندر میں جو مچھلی مر کر اوپر آ جائے پانی کے، کیا اس مچھلی کو کھایا جا سکتا ہے؟ اگر مچھلی مر کر اوپر آ جائے سمندر کی تہ پر پانی کے اوپر تو ایسی مچھلی کا کھانا حرام ہے۔ حدثنا ہشام بن عمار حدثنا مالک بن انس حدثني صفوان بن سلیم سعید بن سلمۃ من آل ابن الازرق ان المغیرۃ بن ابی بردۃ وهو من بنی عبد الدار حدثه انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم البحر طہور ماؤه الحل میتته قال ابو عبد الله بلغني عن ابی عبیدۃ الجواد انه قال هذا نصف العلم لأن الدنيا بر وبحر فقد افتاك في البحر وبقي البر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے، قابل استعمال ہے، وضو کیا جا سکتا ہے، اس سے غسل کیا جا سکتا ہے، اور اس کا مردہ حلال ہے، سمندر کی مچھلی حلال ہے۔ ابو عبداللہ نے فرمایا مجھے
ابو عبیدہ جواد سے خبر ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے، کیونکہ پوری دنیا یا تو خشکی ہے یا سمندر ہے، صرف 2 حصوں پر مشتمل ہے، پوری دنیا سمندر ہے یا خشکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سمندر کے بارے میں خبر دے دی، فتویٰ دے دیا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور سمندر کا مردار اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹڈی ہے جیسے اور مچھلی ہے، ذبح کیے بغیر کھا سکتے ہیں، یہ حلال ہے۔ اب خشکی باقی رہ گئی، مطلب سمندر میں جو مخلوق ہے اس کے بارے میں فتویٰ دے دیا گیا، آدھا علم حاصل ہو گیا۔ اب خشکی پر بسنے اور رہنے والے جانوروں کا حکم باقی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا کہ کونچلی سے شکار کرنے والے درندے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ایک مطلق حدیث شریف ہے، اس سے جو بھی کونچلی سے شکار کرنے والے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، ببر ہے اور بھیڑیا ہے، لومڑی ہے، یہ پورے جانور اس حدیث شریف کی روشنی میں حرام قرار دیے گئے۔ اب جو مچھلی سمندر کے اندر مر کر اوپر آ جائے پانی کے، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے کہ حلال ہے، جبکہ اکثر فقہا کے پاس بشمول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ دریا کے سب مردے درست ہیں۔ بعض فقہا فرماتے ہیں سمندری جانور ہیں، مر بھی گیا تو درست ہے، لیکن خود بخود مر جائیں یا شکار سے مریں، اس میں اختلاف ہے۔ البتہ اس بات پر فقہا کا اتفاق ہے کہ مچھلی سمندری جانور ہے، اگر مچھلی سمندر سے حاصل ہو جائے اور زندہ ہو تو وہ حلال ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر مر کر باہر نکلے پانی کے اندر مر جائے، مرنے کے بعد جیسے عام طور پر اوپر آ جاتی ہے چیز، ایسی مچھلی کو عربی میں طافی کہتے ہیں۔ مر کر جو پانی کے اوپر آ جائے، ایسی مچھلی کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن احناف کے پاس ایسی مچھلی کا کھانا حرام ہے جو خود بخود مر کر پانی کے اوپر آ جائے۔ اب بعض فقہا کے پاس مینڈک کے بارے میں کیا حکم ہے، اس بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ بعض فقہا کے پاس مینڈک حرام ہے، اور باقی دریا کے جانوروں میں 3 قول ہیں، کیونکہ مینڈک بھی سمندری جانور ہے، مچھلی بھی سمندری جانور ہے۔ 3 قول یہ ہے، پہلا قول یہ ہے کہ کل جانور دریا کے، سمندر میں، دریا میں، پانی میں رہنے والے تمام جانور حلال ہیں، ایک قول ہے یہ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ مچھلی کے سوا کوئی جانور سمندر کا پانی میں رہنے والا حلال نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ جو خشکی کے جانور حلال ہیں ان کی شبیہ دریا میں بھی حلال ہے، یعنی زمین پر بسنے والے جو جانور زمین پر جو حلال ہیں، جیسے بکرا، بکری، مینڈھا، مینڈھی اور گائے، بھینس، بیل وغیرہ، اگر اس جیسے جانور اگر سمندر میں بھی رہتے ہیں تو وہ حلال ہیں۔ جیسے بعض فقہا کے پاس گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے، تو سمندری گھوڑا، دریائی بکری، دریائی ہرن اور دریائی جو دیگر جانور ہیں زمین پر بسنے والے، اگر دریا میں، سمندر میں بھی رہتے ہوں تو وہ بھی حلال ہوں گے۔ اور جو جانور خشکی پر یعنی زمین پر بسنے والے جو جانور حرام ہیں، اس جیسے جانور اگر سمندر میں بھی پائے جاتے ہیں تو وہ بھی حرام ہوں گے۔ جیسے کتا ہے، دریائی کتا ہے تو وہ بھی حرام ہوگا، دریائی خنزیر ہے تو وہ بھی حرام ہوگا۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو مچھلی مر کر خود بخود پانی پر آ جائے تیرتے ہوئے تو اس مچھلی کا کھانا حرام ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اپنے دور خلافت میں آپ کوفہ میں بازاروں کا دورہ کیا کرتے تھے اور ایسی مچھلی بیچنے سے منع فرماتے تھے۔ ایک طرف خلافت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، اور مخلوق پر آپ کنٹرول بھی کیا کرتے تھے۔ بازار میں خود آپ درہ لے کر، ہنٹر لے کر گھوما کرتے تھے، اور کوئی ایسی غلط یا حرام کوئی چیز بیچ رہا ہو تو اس کی تنبیہ کرتے تھے، اس کو سزا دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے غالباً کہ آپ نے طافی مچھلی کو بیچنے سے، اس کو کھانے سے آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے خود یہ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث شریف سنی، اس لیے آپ خود نگرانی بھی کیا کرتے تھے اور جائزہ بھی لیا کرتے تھے۔ طافی یعنی جو مچھلی مر کر خود بخود پانی کے اوپر آ جائے تیرتے ہوئے، مر جائے سمندر کے اندر ہی، تو پھر وہ مچھلی حلال نہیں ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ البتہ زندہ ہو، سمندر سے نکال لی گئی تو اس کو اب ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی سے باہر آنے کے بعد وہ مر جاتی ہے۔ لیکن پانی کے اندر خود مر جائے، وہ باہر نکالنے سے پہلے مر کر اوپر آ جائے خود بخود پانی پر تیرتے ہوئے،
تو پھر ایسی مچھلی نہیں کھائی جا سکتی۔ البتہ امام شافعی کے پاس سمندر کے تمام مردار حلال ہیں۔ سمندر کے نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے، امام شافعی کے پاس نہیں، 3 قول ہیں یہاں پر فقہا کے کہ سمندری جانور جو حلال قرار دیے گئے ہیں ان میں کون کون سے جانور مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سمندر کے پورے جانور، چاہے سمندری گھوڑا ہو، سمندری کتا ہو یا سمندری بکرا ہو، مختلف جتنے بھی جانور ہیں سب، ایک قول یہ ہے کہ سب حلال ہیں، لیکن مفتابی قول یہ ہے صحیح قول کے صرف مچھلی حلال ہے سمندری جانوروں میں۔ اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ خشکی پر جو جانور حلال ہیں جیسے ہرن ہے اور بکرا ہے، بکری ہے، ایسے جانور اگر سمندر میں بھی پائے جاتے ہیں، سمندری ہرن ہے دریائی، تو وہ حلال ہوں گے۔ لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی غالباً روایتوں میں گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 سمندری جانوروں کو حلال کیا گیا، مچھلی اور ٹڈی۔ حدیث نمبر 3247، حدثنا احمد بن عبدۃ حدثنا یحییٰ بن سلیم الطائفی حدثنا اسماعیل بن امیہ عن ابی الزبیر عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما القى البحر او جزر عنہ فکلوہ وما مات فیہ فطفا فلا تأکلوہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جانور کو دریا کنارے پر ڈال دے یا پانی کم ہو جانے سے وہ مر جائے تو تم اس کو کھاؤ، اور جو دریا میں مر کر تیرتے ہوئے آئے یعنی طافی ہو جائے اس کو مت کھاؤ۔ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور دیگر فقہا کے پاس بھی طافی یعنی وہ مچھلی جو خود سے پانی کے اندر مر جائے اور اوپر آ جائے تیرتی ہوئی، ایسی مچھلی کا کھانا حرام ہے۔ حدیث نمبر 3248، باب الغراب، کوے کے گوشت کا بیان۔ حدثنا احمد بن الازہر النسابوری حدثنا الہیثم بن جمیل حدثنا شریک عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن ابن عمر قال من یأکل الغراب وقد سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسقا واللہ ما هو من الطیبات۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت انہوں نے فرمایا، کوا کون کھاتا ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاسق کہا، یعنی فویسقہ جیسے 5 جانوروں کے بارے میں حالت احرام میں ان کا شکار کرنے سے منع کیا گیا، ان میں کوا بھی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کو فاسق یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والا شریر بدماش کہا ہے، تو کوئی کھا سکتا ہے کیا اس کو؟ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاسق قرار دیا تو کوے کا گوشت کھانے سے رک جانا چاہیے۔ اللہ کی قسم وہ حلال چیزوں میں سے نہیں ہے، یعنی طیبات میں سے جو حلال ہیں، پاکیزہ چیزوں میں جو حلال ہیں، بلکہ خبائث میں سے ہے کوا۔ اس سے کوے کے گوشت کی حرمت ثابت ہوتی ہے کہ کوے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ حدیث نمبر 3249، حدثنا محمد بن بشار حدثنا الانصاری حدثنا المسعودی حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق عن ابیہ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الحیۃ فاسقۃ والعقرب فاسقۃ والفارۃ فاسقۃ والغراب فاسق، فقیل للقاسم ایؤکل الغراب؟ قال من یأکلہ بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسقا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سانپ فاسق ہے یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والا ہے۔ فویسقہ 5 جانوروں کا آپ نے نام لیے کہ حالت احرام میں محرم ان کا شکار نہیں کر سکتا، ان میں ایک سانپ ہے، اور بچھو کو بھی آپ نے فاسق کہا، اور چوہا بھی فاسق ہے، اور کوا بھی فاسق ہے۔ پس قاسم سے کہا گیا، یعنی قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوترے سے پوچھا گیا، کیا کوا کھایا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کو کون کھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو فاسق کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوے کا شمار فاسقوں میں کیا ہے تو کیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد بھی کوئی اس کے کھانے کی رغبت کرے گا؟ قطعاً نہیں، یعنی کوے کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ حدیث نمبر 3250، باب الحرتی، بلی کا بیان۔ حدثنا الحسین بن مہدی انبأنا عبد الرزاق انبأنا عمر بن زید عن ابی الزبیر عن جابر قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الحرۃ وثمنها۔
سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے کھانے سے اور بلی کی قیمت سے منع فرمایا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بلی کا گوشت بھی حرام ہے۔ اگر بلی نافع ہو، فقہا فرماتے ہیں کہ اگر بلی فائدہ مند ہو، یعنی حفاظت کرنے والی ہو یا چوہوں کو پکڑنے والی ہو، کچھ فائدہ پہنچانے والی ہے، تو پھر اس کو بیچنا اور خریدنا درست ہے۔ یہ بعض فقہا کا مذہب ہے۔ اور بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی قیمت سے بھی منع فرمایا، لہٰذا قطعاً بلی کو خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلی کے گوشت سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لہٰذا بلی کا بھی کھانا حلال نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ کتاب الصید شکار کا بیان تھا، جو اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اور اس ریکارڈنگ سے استفادہ کرنے والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے، اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات عالیہ اور آپ کی احادیث شریفہ کی نشر و اشاعت کا جو فریضہ انجام دے رہے ہیں اور مسلسل اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے، توفیق دے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، عوام الناس تک پہنچائیں، مسلمانوں کے دلوں میں جاگزیں کر دے، تاکہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے مطابق زندگی گزار کر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کریں۔ لہذا اس سلسلے میں جو حضرات تعاون کر رہے ہیں اور جو جس طرح کی بھی مدد کر رہے ہیں اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے دن رات اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے رکھے اور تمام کاموں کو آسان کر دے اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو دور کر دے اور سب پر کرم فرما دے۔ جی، اور فاطمہ امۃ الخیر صدیقی اور عبد الغنی کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستقیمہ عطا فرمائے، شفاء کلی عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست کی جاتی ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرمائے اور بیماریوں سے، مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے راحت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔